السلام علیکم خواتین و حضرات، المعرج سوسائٹی کی جانب سے آپ سب کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید۔ ہم اپنے استاد گرامی جناب ڈاکٹر ساجد حمید صاحب کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے وقت نکالا اور آج ہمارے اس نیو انیشیٹو کا پہلے پروگرام کا افتتاح کیا۔ خواتین و حضرات، المعرج سوسائٹی کا یہ ایک بالکل نیا انیشیٹو ہے جسے ہم نے بیانڈ دا لینس کے عنوان سے آغاز کیا ہے۔ یہ ایک سلسلہ گفتگو ہے جس میں اسپیکر اور آڈینس مل کے گفتگو کریں گے مختلف موضوعات پہ۔ اس کی ترتیب کچھ یوں ہے کہ آغاز میں کوئی 15 سے 20 منٹ استاذ اپنے موضوع کی مناسبت سے کچھ ابتدائی کلمات ادا کریں گے اور اس کے بعد گفتگو کا آغاز ہو جائے گا۔ آپ اپنے سوالات، اپنا نقطہ نظر اس موضوع کے لحاظ سے وہ پیش کر سکتے ہیں، اپنے سوالات رکھ سکتے ہیں اور ایک گفتگو جسے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہو وہ انیشیٹ کر سکتے ہیں۔ تو آج کے پروگرام کی بس اتنی سی روداد ہے کہ یہ ایک المعرج سوسائٹی کے گزشتہ تمام پروگرامات سے ایک مختلف نوعیت کا پروگرام ہے جسے ہم نے شروع کیا ہے، اور امید ہے کہ آپ لوگ اسی طرح اس میں حصہ ڈالتے رہیں گے تو یہ آگے بھی بڑھتا رہے گا۔ یہ ایک سلسلہ گفتگو ہے، اسے اگلی نشست میں موضوع بھی تبدیل ہو سکتا ہے، اور اگر آپ کی تشنگی برقرار رہی تو یہی موضوع اگلے سیشن کے لیے بھی موضوع ٹھہر سکتا ہے۔ میں کچھ زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا، استاد سے گزارش ہے کہ وہ اپنے گفتگو کا آغاز کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو قرآن کے خدا کی گفتگو ہے، اس کو میں ایک لمبی سیریز کے طور پہ لے کر چلنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس میں جو دور جدید نے مسئلے پیدا کیے ہیں ان کے پہلو سے یہ ایک ضروری گفتگو ہے۔ عہد حاضر میں خدا کے انکار کی جو وجوہات ہیں، میرے خیال میں خاص طور سے ویسٹ میں، اس کی بنیادی وجہ جو ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہم خدا سے واقف نہیں ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اگر قرآن مجید کرسچنز کے پاس ہوتا تو ویسٹ میں الحاد اتنے زور سے پیدا نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ جو کرسچن گاڈ ہے وہ خدا دکھائی نہیں دیتا، وہ خدا کی طرح طاقتور نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک ڈیبیٹ میں یہ استدلال اختیار کیا گیا کہ ایک ایتھیسٹ کرسچن اسکالر کو کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ کو معاف کرنے کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی دی، تو اس کو کوئی اچھا راستہ کیوں نہیں ملا؟ اتنا ذہین ہے، سب کچھ جانتا ہے، لیکن اس کو کوئی راستہ آسان کیوں نہیں ملا؟ اپنے بیٹے کو کیوں قربان کرنا پڑا اس کو؟ تو اس کی میں ہوتا وہاں پر تو کہتا بھی بائبل میں تو ایسا نہیں ہے، یہ تو لوگوں نے بنا رکھا ہے نظریہ۔ لیکن بہرحال اس کے پیچھے خدا کا تصور ہے جو بہت سارے مسائل کو پیدا کرتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کی رہنمائی میں ہم خدا کو سمجھیں۔ اب سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ قرآن ہی کیوں؟ میرے پاس عقل بھی ہے، کچھ علوم اور بھی ہیں، کچھ دینی کتابیں اور بھی ہیں۔ تو پہلے تو میں کچھ بنیادیں بتاؤں گا کہ ہمارے حدود کیا ہیں۔ دیکھیے، میں اور آپ جتنے بھی ہیں ان کے پاس 2 آنکھیں، 2 کان، ناک اور چھولنے کی صلاحیت، ٹوٹل چیزیں یہی ہیں، اور ایک اندر اللہ نے عقل یا دانائی یا منطق رکھی ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی روشنی میں ہی مجھے سیکھنا ہے، جو کچھ سیکھنا ہے انہی کی روشنی میں کرنا ہے، میرے پاس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو حواس ہے، دین کے اندر، دینی علوم کے اندر 2 ہی حواس کام آتے ہیں، دیکھنا اور سننا۔ لیکن ہمیں بعض علوم میں مثلا کسی چیز کا ٹیسٹ لکھنا ہے تو زبان بھی استعمال کرنی پڑے گی، کسی چیز کی ہارڈنیس اور سافٹنیس بتانی ہے تو ہمیں چھونا پڑے گا اس کو۔ لیکن دینی علوم میں یا دینی مباحث میں ہمیں صرف 2 چیزیں کام آتی ہیں، ایک حواس اور ایک ہماری عقل جو ہمارے پاس، یا پہلے حواس کے اندر 2 چیزیں ہیں، دیکھنا اور سننا۔ سننے میں 2 چیزیں آتی ہیں، ایک میں نے خود کوئی چیز سنی، جیسے ابھی آپ لوگوں کی باتیں سنوں گا یا آپ میری سن رہے ہیں، لیکن ایک میں نے پرانے کسی کی سنی ہوئی بات سنی،
مثلا مجھے ابو بکر صدیق نے بتایا رضی اللہ عنہ کہ ہمارے بیچ میں ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی ایک رسول آئے تھے. تب میں یہ سن رہا ہوں، خواہ پڑھ کے سن رہا ہوں یا کسی کی زبانی سن رہا ہوں، تو سننے کے دو لیول ہیں. ایک یہ کہ میں اس وقت اب میں اور آپ جو سن رہے ہیں، ابھی ایک کھانسی کی بھی آواز آئی ہے، ہم سن رہے ہیں، میں بھی بول رہا ہوں. تو یہ دو، ایک سننا یہ ہوگا، اور ایک میں نے ماضی کی کوئی بات کسی کی زبانی پڑھ لی، لکھی ہوئی یا سن لی. تو مثال کے طور پر ابھی جو ایک نوجوان کے قتل کا واقعہ ہوا وہ آپ سن رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ، خبروں میں، تو وہ بھی سننا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہم حواس کی دو چیزیں کام آتی ہیں، ایک سننا اور ایک دیکھنا دینی مباحث کے اندر، اور فلسفے وغیرہ میں بھی یہی دو چیزیں آتی ہیں. دوسری چیز ہمارے پاس عقل ہے. عقل کے تین کام ہیں جو مذہب کے لیے ویسے بہت سارے ہیں. ایک، ہمارے پاس جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، جو کچھ سنتے ہیں، اس کو ہم انٹرپریٹ کرتے ہیں. مثلا ابھی باہر سے ایک آواز آئی ہے تو ہم نے انٹرپریٹ کریں گے کوئی چیز گری ہے. ٹھیک ہے. پہلا کام عقل کیا کرتی ہے؟ ڈیٹا کو انٹرپریٹ کرتی ہے، اس کی تعویل کرتی ہے. اچھا، یہ کوئی باہر چور تو نہیں آ گیا، یہ دروازہ کھلنے کی آواز. تو جو میں سن رہا ہوں اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہوں. سننے میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ اس وقت انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ ساجد کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. پہلا کام عقل یہ کرتی ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس دو چیزیں ہیں پیچھے، فطرت اور ہمارا علم. مثال کے طور پر یہاں کوئی ڈاکٹر آ کے لیکچر دے ایوولوشن کیا ہوتی ہے، تو ہم میں سے بہت سارے لوگ اس کا کچھ ہی حصہ سمجھ سکیں گے کیونکہ اس کا علم ہمارے پاس نہیں. لیکن جو باتیں ہماری فطرت عقل کے مطابق ہوں گی وہ ہم سمجھتے جائیں گے. تو عقل ڈیٹا کو انٹرپریٹ کرتی ہے دو لیولز پہ، سمجھتے ہوئے کہ یہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں، فطرت کی روشنی میں اور اپنے علوم کی روشنی میں. تو میٹرک پاس بچہ FA/FSC کا لیکچر آسانی سے سمجھ سکے گا، لیکن تیسری کلاس پاس FA/FSC کا لیکچر آسانی سے نہیں سن سکے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہے، لیکن اس کے پاس فطرت ہے. جو چیزیں فطرت میں، ذہانت میں اس کی ہوں گی وہ سمجھ جائے گا. اس کے بعد اگلی چیز جو ہم کرتے ہیں، عقل دوسرا کام کیا کرتی ہے، اس ڈیٹا کو جو اس نے انٹرپریٹ کیا ہے اس میں سے کچھ انفر کرتی ہے، کچھ اوپینینز بناتی ہے، جیسے سائنس لاز بناتی ہے فزکس کے. ٹھیک ہے. یہ دوسرا کام ہم کرتے ہیں. تو میرا لیکچر سن کر آپ ایک نتیجہ نکال کر جائیں گے کہ ساجد نے اصل میں یہ بات کہی ہے. تو کیا ہے؟ آپ نے استنباط کیا، اس کو انفر کیا اس میں سے. اور تیسری چیز پھر ایک اور ہم کام کرتے ہیں، وہ تھیورائزیشن کا ہے کہ نظریات بناتے ہیں، پوری ایک فلاسفی بنا دیتے ہیں، پورا ایک سائنس کی ایک پوری ہم نے دنیا قائم کر دی ہے. تو یہ تین کام ہم کرتے ہیں. یہ ہماری محدودیت ہے، اس کے اندر ہی ہم کام کرتے ہیں. تب حواس سے کیا میں خدا کو دیکھ سکتا ہوں؟ خدا کی آواز کوئی سنائی دے رہی؟ تو میرا پہلا کام تو ختم ہو گیا. ٹھیک، کہ میں حواس کے ذریعے سے خدا کو جان نہیں سکتا. خدا کا کوئی ڈیٹا میرے پاس ہے، کبھی وہ چلتا ہوا دکھائی دے، کبھی وہ بولتا ہوا سنائی دے، کبھی وہ، تو میں کچھ انٹرپریٹ کر سکتا ہوں؟ کچھ بھی نہیں میرے پاس. تو اب میں کہاں جاؤں گا؟ کہاں سے چیز سیکھوں گا؟ خدا کے بارے میں کہاں سے جانوں گا؟ تو میرے پاس ایک چیز سننے والی ہے کہ میں پرانے لوگوں کی کوئی بات سنوں جس کا خدا سے کوئی معاملہ ہو گیا ہو، دیکھا ہو یا سنا ہو یا کچھ. تو ہمارے پاس آ جا کر انبیاء کی ایک فہرست ہے جو کہتے ہیں کہ خدا نے ہم سے رابطہ کیا تھا. خدا نے ہم سے رابطہ کیا تھا. اس وجہ سے ہم مجبور ہیں کہ ان صاحب کے پاس جائیں جو یہ کلیم کر رہے ہیں. تو کلیم جب کر رہے ہیں تو اس لیے ہمیں قرآن کے پاس جانا پڑتا ہے. دوسری وجہ یہ ہے، ایک تو یہ محدودیت ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ میں اور آپ فرض کر لیجئے کہ عقل کے گھوڑے دوڑائیں، جو ہمارے پاس معلومات ہیں، جو ہم نے نظریات بنا رکھے ہیں اتنی صدیوں سے، انسانوں نے لاکھوں سالوں سے انسان خدا کے بارے میں سوچ رہے ہیں. تو ہماری ساری اوپینینز مختلف ہوں گی. کسی کا خدا کا تصور کچھ ہوگا، کسی کا کچھ ہوگا، جس کے نتیجے میں آج ایتھیسٹ کہتے ہیں جی کہ کون سا خدا بھی، مسلمانوں کا خدا، عیسائیوں کا خدا، یہودیوں کا خدا، کون سا خدا؟ کیونکہ خدا کا تصور ہر جگہ مختلف ہے. میں نے جو سمجھا میں نے خدا کا تصور بنا لیا، آپ نے جو سمجھا وہ آپ نے بنا لیا.
لہٰذا ہمیں ایسا تعارف چاہیے جو خدا کا کرایا ہوا ہو، ایسا تعارف چاہیے جو خدا کا کرایا ہوا. یہ اس وجہ سے میں نے قرآن کا خدا کا موضوع چنا ہے، سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. یہ بحث الگ ایک بحث ہوگی کہ قرآن واقعی اللہ کی کتاب ہے یا نہیں، وہ ہمارا موضوع نہیں. ہم اس کو مان کر چل رہے ہیں کہ خدا کے تعارف کے لیے ہمارے پاس ایک چیز موجود ہے. دوسری بات بھی عرض کر دوں کہ جتنی الہامی مذاہب کی کتابیں، الہامی مذاہب 3 ہیں، یہودیت، عیسائیت اور اسلام، ان تینوں کی جو کتابیں ہیں سوائے زبور کے کسی کتاب میں خدا کا تعارف نہیں کرایا جاتا. یہ بھی ایک حقیقت ہے، اور صرف قرآن مجید الہامی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جو خدا کا تعارف کراتی ہے. اس لیے بھی ہماری مجبوری ہے کہ ہم قرآن کی طرف رجوع کریں. مختصر طور پہ بات کر رہا ہوں جو میں نے ابھی تک بات کی ہے. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ہم خدا کے بارے میں حواس کے ذریعے سے نہیں جان سکتے، 5 سینسز کے ذریعے سے. اس لیے ہمیں کسی خبر پر اعتبار کرنا پڑے گا. میرے نزدیک سب سے اتھینٹک خبر قرآن کی ہے، اور قرآن واحد کتاب ہے جو خدا کا تعارف کراتی ہے. اب یہ قرآن کی وہ آیتیں ہیں جس میں قرآن مجید نے یہ بات واضح کی ہے کہ دیکھو تمہارے گمان نہیں چلیں گے. پہلی سورہ یونس کی آیت 66 ہے، یتبعون الا الظن. یہ تو گمان عربی زبان میں رائے کو کہتے ہیں. یہ تو اپنی آراء کی پیروی کر رہے ہیں اور یہ بس اٹکل کے تیر چلا رہے ہیں. تو خدا کے بارے میں میری آپ کی رائے کے کوئی معنی نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے. پھر اگلی یہ سورہ نجم کی آیت 23 ہے. اس میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ خدا بنا لیے، یہ تو کچھ نام رکھ لیے انہوں نے، حقیقت خدا کی ہے ہی نہیں ہے. پھر وہی جملہ بولا ان یتبعون الا الظن. یہ تو اپنی آراء کی پیروی کر رہے ہیں. وما تہوی الانفس. اور جو ان کے دل چاہتے ہیں ویسی باتیں بنا لیتے ہیں، جو دل چاہتے ہیں ویسی باتیں بنا لیتے ہیں. یہ خدا کو مقبول نہیں ہے، نہ ہمیں مقبول ہونا چاہیے. اسی طرح سورہ نجم کی 28 آیت ہے، تو اس میں بھی ایسی ہی بات کہی گئی ہے کہ ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا. کہ یہ تو اپنے رائے کی پیروی کر رہے ہیں، اور رائے حق نہیں ہوتی کہ حق کے مقابلے میں آپ کا ساتھ دے دیں. تو مثال کے طور پر آپ میرے بارے میں بیٹھے بیٹھے رائے بنائیں کہ ساجد جو ہے وہ ہندوستانی آدمی ہے، تو آپ کی رائے ہے، حقیقت سے اس کا تعلق ہے یا نہیں ہے. تو آپ کی یہ رائے کہ میں ہندوستان سے آیا ہوا ہوں یہ جھوٹ ہے، اور یہ سچ کے مقابلے میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اب دوسری بات قرآن سے میں کیوں لے رہا ہوں کہ قرآن مجید کا جو خدا ہے وہ سب کا خدا ہے. واحد قرآن مجید وہ کتاب ہے جو کہتی ہے کہ اللہ جو ہیں، جن کو ہم مسلمان اللہ کہتے ہیں، وہ سب کا خدا ہے. وہ کسی مسلک کا، کسی علاقے کا، کسی قوم کا خدا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ خدا ہے کہ جو ہندو کا بھی ہے، مسلمان کا بھی ہے، مسیحیوں کا بھی ہے، بدھسٹ کا بھی ہے، اور ایتھیسٹ کا بھی ہے. سب کا خدا. اس خدا کا تعارف اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں قرآن مجید میں، اور جو پوری کائنات کا خالق ہے. یہ بہت اہم بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اکثر آیتوں میں قرآن مجید میں بار بار یہ کہا ہے کہ تمہارا رب وہ ہے الذی خلق السماوات والارض. اب دیکھیے میں ایک آیت، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض. تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا. وہ نہیں جو ہندوؤں نے تخلیق کر لیا ہے، وہ نہیں جو مسلمانوں نے تخلیق کر لیا ہے، وہ نہیں جو عیسائیوں نے تخلیق کر لیا. وہ اس خدا کی بات ہو رہی ہے جو کائنات کا مالک خالق ہے، جس کی حکومت زمین و آسمان اور سب ستاروں اور چیزوں پر ہے. اس کو دیکھیے قرآن نے کس طرح سے بیان کیا ہے. اللہ کہ وہ سخر لکم الفلک، کشتی بھی اس کے حکم سے چلتی ہے، لتجری فی البحر بامرہ، تاکہ اس کے حکم سے چلے. سخر لکم الانہار، نہریں دریا اس نے تمہارے تابع کر دی ہیں. سخر لکم الشمس والقمر، سورج اور چاند ستارے سب اس کے کنٹرول میں ہے، اس نے مسخر کیے ہیں. سخر لکم اللیل والنہار، رات دن بھی اس نے تمہاری. اس خدا کی بات ہو رہی ہے جو پوری کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے، چلا رہا ہے، اور جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے. زندگی اور موت آگے چلیں گے تو ہم آپ کو میں عرض کروں گا کہ خدا حی و قیوم ہے. تو حی و قیوم کے معنی کیا ہیں؟ خدا کے ہونے کی بڑی دلیلوں میں سے زندگی ایک دلیل ہے. وہ آگے چلیں گے انشاءاللہ اگلی سیشن میں.
آج تو صرف ابھی تعارف میں کرا رہا ہوں. زمین آسمان میں ہر چیز جس نے بنائی ہے وہی مالک ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں قرآن کا خدا. اب یہاں پر ایک سوال ذہنوں میں پیدا ہو سکتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے. قرآن مجید جہاں بھی حیرت انگیز مقام پہ کھڑا ہے تو قرآن مجید بلا شبہ کائنات کے خالق کو اللہ کے نام سے یاد کرتا ہے، کیونکہ عربوں نے خدا کو اللہ کہا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے خود کیا کہا ہے کہ مجھے جس نام سے چاہو پکارو، نام اچھا ہونا چاہیے. للہ الاسماء الحسنی، سارے اچھے نام اللہ کے ہیں. فادعوہ بہا، تو جس نام سے چاہو اس کو پکار لو. اللہ مسلمانوں کے ہاں بنی ہوئی ایک نام ہے، بس جو بھی اچھے نام سے آپ اللہ کو یاد کر لیں وہ اللہ کا نام ہے. تو گویا ہماری اس گفتگو میں اب ہم جب جا رہے ہیں تو قرآن مجید میں جس خدا کا تعارف کرایا گیا ہے اس خدا کو جاننے جا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اس کا نام جو بھی اچھا نام ہے آپ رکھ سکتے ہیں. اللہ کہہ کر آپ کو اگر گھبراہٹ ہوتی ہے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ خدا کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، خالق کائنات کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یہ تو اس کی تمہیدی گفتگو تھی جو میں تعارف کے طور پہ کرنا چاہتا تھا. اس کا جو جیسا بتایا زید صاحب نے کہ یہ آپ لوگوں کی ڈسکشن پہ مبنی ہے. میری اور آپ کی گفتگو ہوگی. ہر سیشن میں 5-10 منٹ کی کوئی اپنا ایک صفت یا ایک تعارف خدا کا بیان کروں گا. اس کے بعد آپ سوال اٹھائیں گے اور آپ نے اگلوانا ہے جو اگلوا سکتے ہیں. یہ آپ لوگوں کا کمال ہوگا، کیونکہ میں تو اپنی بات پہلے 10 منٹ میں کہہ دوں گا، اس کے بعد آپ لوگوں کے ذہن میں اس موضوع سے متعلق جو باتیں ہوں گی وہ آپ لوگوں نے اگلوانی ہے، کہنی بھی ہیں اور اگلوانی بھی ہیں. ضرورت کیا ہے وہ میں نے شروع میں عرض کر دیا ہے کہ اس وقت سب سے بڑا چیلنج خدا کے ماننے کا ہے اور خدا کے انکار کی وجہ خدا کو نہ جاننا ہے. میں پورے یقین سے جانتا ہوں کہ ہم پاکستانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی ہو تو ہم ہو سکتا ہے آدمی کو قتل کرائیں. اللہ کے بارے میں ہوتی رہے کوئی غیرت پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ ہم اللہ سے جانتے نہیں ہیں. ہمارے دلوں میں اللہ کے لیے کوئی غیرت نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. کیوں؟ کہ ہم خدا کو نہیں جانتے. ایک اس وجہ سے کہ وہ ہمارے حواس میں نہیں آتا، دوسرے اس وجہ سے کہ ہمیں تعارف ہی نہیں کرایا جاتا، بالکل ناواقف. ہمارا خدا کیا ہے؟ وہ اس کو رشوت دیں کہ 100 نفل میں پڑھ لوں گا کرکٹ کی ٹیم جیت جائے. ہمارا خدا یہ ہے. اس کو رشوت دی جائے، عبادتیں کی جائیں وہ خوش رہتا ہے، اس کی خوشامد کی جائے وہ خوش رہتا ہے. ہمارا خدا کا تصور یہ بہت ناقص تصور ہے. اب میں آپ لوگوں کو جو میں نے باتیں کہی ہیں اس پر آپ سوالات کیجئے، اعتراض کیجئے، جو کہنا چاہتے ہیں کہیے. اور بھی کسی موضوع پہ بات کر سکتے ہیں خدا کے حوالے سے. تو یہ پہلا سیشن ہے، تعارف میں نے کرایا ہے، دائرہ متعین کیا ہے کہ ہم قرآن کے خدا کی بات کریں گے، میرے اور آپ کے خدا کی نہیں، ہندو اور عیسائی کے خدا کی نہیں. جو پوری کائنات کا مالک ہے اس کی بات ہم کر رہے ہیں، حقیقی خدا اس دنیا کا. ساحر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا تھا کہ خدا ہماری گرفت میں نہیں آ سکتا، ہمارے حواس سے باہر ہے. تو یہ تو آپ نے پہلی ڈیفینیشن بتا دیا ہے کہ ہماری گرفت میں نہیں آ سکتا اور پھر ہم تعارف کرائیں گے. جو یہ بات نہیں جانتے وہ تو پھر ڈھونڈ بھی رہے ہیں کائنات میں جا کے، اگر کوئی ہوگا تو کسی اور پلانٹ پہ ہوگا یا کس طرح کا ہوگا. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بہت اچھی بات ہے. دیکھیے خدا کے بارے میں یا کسی بھی چیز کے بارے میں جو ہمارے حواس میں نہ ہو اس کو ہم گرفت میں نہیں لا سکتے. لیکن جی میں طے کردہ ہی بات کر رہا ہوں کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ میرے حواس میں خدا نہیں آتا تو جو بھی چیز اندیکھی ہو، میرے 5 سینسز سے بیونڈ ہو، اس کے بارے میں ہم یہی کہیں گے کہ وہ ہماری گرفت میں نہیں آ سکتا. لیکن جی ہاں جی بالکل ابھی تک کی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کل ہو جائے، قیامت والے دن انشاءاللہ ہونا ہے. لیکن یہ کوئی خدا کے بارے میں خاص بات نہیں ہے. میں اپنے والد صاحب کا تعارف آپ کو کراتا ہوں، گرفت میں آ جائیں گے. میں ان کا پورا حلیہ بتاتا ہوں، گرفت میں آ جائیں گے آپ کے. بس آپ اتنا جان لیں گے کہ وہ بھی کوئی انسان تھے، اچھے تھے، برے تھے، کیسے تھے. لیکن میرے والد صاحب کا پورا نقشہ آپ کے ذہن میں آ جائے، وہ کس قد کاٹ کے تھے، کیا شکل و صورت تھی، کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کر سکتے ہیں؟ ان کو فوت ہوئے ابھی 25-30 سال ہوئے. تو خدا جو ہے جو بالکل انسانوں سے بالکل الگ ہے تو وہ ہماری گرفت میں نہیں آ سکتا. البتہ ہم اس کی صفات
اور اس کے ہونے کو جان سکتے ہیں کہ وہ ہے، جیسے آپ میری وجہ سے میرے والد کے ہونے کو جان سکتے ہیں، کیونکہ میں والد کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا، میں مسیح علیہ السلام نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ میری ماں اور میرے باپ دونوں نہیں ہیں، لیکن میرے ہونے سے آپ جان سکتے ہیں کہ وہ تھے کبھی. بس ہم جان سکتے ہیں کائنات کی وجہ سے. کائنات کا وجود ہمیں بتاتا ہے کہ وہ ہیں. یہ کس طرح سے جان سکتے ہیں؟ اور دوسری جو صفات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، مثلا ہم رحم دل ہیں تو خدا کی صفت رحمت ہم سمجھ سکتے ہیں. دو پہلوؤں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ خدا ہے اور خدا کیسا ہے، رحم دل ہے، رحمان ہے، حکیم ہے، کیسا ہے، یہ ہم جان سکتے ہیں. یہ قرآن کی ڈیفینیشن ہے. جی اگر قرآن نہ ہو تو پھر ہم یہ باتیں نہیں کہہ سکتے. پھر بھی سائنس ایسا ہی کرتی ہے. دیکھیے جو چیزیں ہمیں دکھائی نہیں دیتی، مثال کے طور پر سائنس بگ بینگ مانتی ہے، کن اصولوں پہ مانتی ہے؟ بگ بینگ کسی نے 5 سینسز میں نہیں دیکھا، مان رہی ہے. ایسے ہی ہم خدا کو مانتے ہیں. قرآن مجید کا طریقہ وہی ہے جو سائنس اختیار کرتی ہے، لیکن وہ فطرت کی روشنی میں ہے. قرآن مجید میں پہلی کتاب ہے دنیا کی جو کہتی ہے کہ یہ پوری کائنات آیات ہیں. کس کی آیات ہیں؟ میرے ہونے کی. پوری کائنات آیات ہیں میرے ہونے کی. وہ انشاءاللہ آگے چلیں گے تو میں مزید باتیں واضح کروں گا. لیکن سائنس کیا کہتی ہے؟ ڈیٹا بنیاد بنتا ہے کسی اندیکھی چیز کو ماننے کا. گریوٹی چیزوں کے گرنے سے نکالی گئی. چیزیں زمین کے سینٹر کی طرف کھنچتی ہیں تو گریوٹی نکالی گئی. گریوٹی کو خود کسی نے دیکھا نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے ہم اس کائنات کے ڈیٹا کو لے کر، یہ کائنات ایویڈنس ہے خدا کے ہونے کا، یوں کہہ لیجیے سادہ لفظ. سر ابھی آپ نے فرمایا کہ اللہ کو ہم رشوت دیتے ہیں 100 نفل پڑھ کے یا روزے رکھ کے، بھوک ہڑتال کر کے. تو اب جب کہ اللہ جل جلالہ خود یہ کہتے ہیں کہ میری بندگی کریں، تو کیا یہ اظہار بندگی نہیں ہے؟ اللہ خود ہمیں کہتے ہیں کہ آپ یہ بندگی کریں، میں آپ کے لیے وہ چیزیں جس کا جو ہمارے حواس میں نہیں آ سکتی ان کا انتظام کر رکھا ہے. تو اس کو پھر ہم رشوت کیسے کہیں گے؟ آپ نے بات کو جہاں پہنچا دی ہے، میں وہاں نہیں لے جانا چاہتا. میں اپنی قوم کا جو نظر کا نظریہ ہے کہ تمام نوجوان اور خواتین نظر مانتی ہیں کہ یا اللہ اگر پاکستان جیت گیا تو میں 200 نفل پڑھوں گی یا پڑھوں گا، میں اس کی بات کر رہا ہوں. یہ بندگی نہیں ہے، یہ ناجائز نظر ہے. یہ تو سر اللہ کے نظام ہی کے خلاف ہے. جب ہم شروع میں کہتے ہیں کہ یہ جو اہل ہوگا اسے ہی کامیابی ملے گی، کسی نسبت سے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، صرف اہلیت اور میرٹ کی بنیاد پہ. میری بات صرف اس دائرے میں ہے، باقی بندگی اپنی جگہ پہ ہے، وہ تو حقیقت ہے. پھر سر یہ لفظ رشوت جو ہے یہ کچھ ہمارے ذہن میں خدا ایسے ہی ہے. میں اپنے ذہن کی بات کر رہا ہوں، آپ کے ذہن کی بات نہیں کر رہا. پاکستان کی عوام کا ذہن یہی ہے کہ وہ رشوت، آپ دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی تعریفیں کرو، نمازیں پڑھو، رزق کھول دے گا. یہی ذہن ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ تو ہمیں جو علماء ہیں قرآنی علوم کے ماہر ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ مثلاً حدیث لکھی ہے، یہ حدیث ہے کہ جو 5 وقت نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کے رزق میں برکت آتی ہے. جو سورہ یاسین روزانہ پڑھتا ہے. اب یہ بحث دوسری طرف چلی جائے گی، خدا پر بحث رہے تو اچھا. یہ تو حدیثوں کی پھر دوسری بحث شروع ہو جائے گی. ہمارا موضوع خدا ہے تو خدا پر بات کریں کہ اس سے خدا کا انکار کیسے لازم آئے گا، یا خدا کی صفت. خدا اگر رزق نماز کی وجہ سے کھولتا ہے تو یہ ایک الگ بحث ہے. میرے 200 نفل پڑھنے سے میچ جتاتا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے. تو دونوں کو الگ الگ رکھیں. تو رشوت میں اس کو کہہ رہا ہوں. السلام علیکم سر. اچھا سر، ایک ہماری انر سینس ہے وہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ خدا ہونا چاہیے، اور یہ جیسے آپ نے بات کی ہسٹوریکل فیکٹس ہیں کہ دنیا کی معلوم تاریخ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر دور میں خدا کا ذکر ہوتا رہا ہے، وہ کسی بھی سینس میں ہو، وہ چاہے مشرکانہ عقائد ہوں، کوئی بھی خدا کا ذکر موجود رہا ہے. اس کا مطلب خدا کا کوئی تصور تو تھا. اور پھر ہم جب اپنے میٹر پہ غور کرتے ہیں، وہ چاہے ہم اپنے اندر کریں یا باہر کریں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے اس میں کمیاں ہیں کچھ.
میٹر میں، چاہے وہ باہر ہے چاہے وہ ہمارے اندر ہے. اس سب چیزوں کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو خدا ہونا تو چاہیے، یہ آواز آتی ہے، لیکن قرآن کا خدا، جذباتی وابستگی اپنی جگہ، لیکن قرآن کا خدا ہی وہ خدا ہے. اس تیقن پہ ہم کس طرح پہنچیں؟ میں نے اس لیے اپنی تعارفی گفتگو میں عرض کیا ہے کہ ہم جس خدا کی بات کر رہے ہیں وہ حقیقی خدا ہے جس نے اس کائنات کو بنایا. یہ مسلمانوں کا خدا نہیں، یہ ہندوؤں کا بھی خدا ہے، عیسائیوں کا بھی خدا ہے. ہم حقیقی خدا کی بات کر رہے ہیں جو واقعتاً اس کائنات کو بنانے والا ہے، اپنے خدا کی بات نہیں کر رہے. تو ہمارا سارا سیشن جو چلے گا اگلی نشستوں میں بھی وہ چلے گا اس موضوع پر کہ ہم حقیقی خدا کی بات کر رہے ہیں. تو قرآن اپنے کسی اسپیشل خدا کی بات نہیں کر رہا، جو میرا آپ کا سب کا خالق ہے، جس کو شروع سے انسان مانتے آئے، اس خدا کی بات کر رہا ہے. اس کا تصورات خراب ہوئے ہیں. تو ان نشستوں کا اصل میں موضوع خدا کا تصور ہے، نہ کہ خدا کا ہونا، لیکن ہم اس کو بھی لے کر چل سکتے ہیں. تو خدا، حقیقی خدا کیسا ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. تو وہ قرآن کا خدا وہی ہے. سر کیسا ہے پہ تو ہم بعد میں آئیں گے نا، پہلے تو ایگزسٹنس پہ بات ہوگی، اس کی ایگزسٹنس پہ. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے، لیکن اس بات کو ہم یقین سے کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ بہت اچھی بات ہے، میں سمجھا آپ کی بات. دیکھیے، جو ہمارا علمی طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ ہم مواد لیتے ہیں، ڈیٹا ہوتا ہے ہمارے پاس، اس ڈیٹا کو انالیسس کر کے ہم کچھ نتیجے نکالتے ہیں. یہ کائنات پوری ہمارے پاس آیات کی شکل میں، ڈیٹا کی شکل میں موجود ہے. اس کائنات کے بارے میں ایک بات اجماعی ہے، تمام سائنس کھڑی ہے اس بات پر فی الحال آج تک، ان کے لفظ مستعار لیتے ہوئے، کہ یہ کائنات کسی وقت میں بنی ہے. خود بخود بنی ہے یا کیسے بنی ہے، یہ مان رہے ہیں کہ بنی ہے. اس بات پر اتفاق ہے. جب کوئی چیز سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کے لیے لازم ہوتا ہے کہ کوئی آغاز کرنے والا ہو، خواہ وہ علت ہو خواہ وہ کریٹر ہو. علت کا مطلب ہے اس کا کوئی ریزن ہو. تو کوئی نہ کوئی چیز ہمیں ماننی پڑے گی. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی چیز نہ ہو اور وہ ہو جائے. لیکن سر ہم یہی تصور خدا کے بارے میں تو رکھتے ہیں. جی، کیونکہ وہ کبھی تھا، نہ ہونے کا تصور ہی نہیں. لیکن کائنات کے بارے میں بھی یہ مفروضہ کائنات ہی ہے نہ نا؟ ہونے کا تصور ہے. کائنات کے بارے میں نہ ہونے کا تصور موجود ہے کہ ایک ٹائم پہ وہ نہیں تھی پھر وجود میں آئی. خدا کے بارے میں یہ تصور ہی موجود نہیں ہے. لیکن سائنس جو بھی بات کرتی ہے وہ اس گمان کے ساتھ کرتی ہے کہ ہم حتمی طور پہ یہ بات نہیں کہتے. مثلا ایٹم ہے، وہ کہتے ہیں ایٹم ہم نے دیکھ تو لیا، ہم نے ایک اس کا وہ بنا لیا جی اس طرح کا ہوتا ہے اس کا سٹرکچر، لیکن ہم حتمی طور پہ نہیں کہتے. ہاں البتہ اس کے ذریعے ہم اپنے کچھ مسائل کو حل کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہ بھی ہوا تو کوئی بات نہیں. تو سائنس تو اپنے جتنے بھی کلیم کرتی ہے وہ اس گمان کے ساتھ کرتی ہے کہ ہو یا نہ ہو کوئی بات نہیں. لیکن خدا کے بارے میں ہم یہ حتمی طور پہ کہہ دیتے ہیں جی وہ ہے. اگر آخرت کا مسئلہ نہ ہوتا تو خدا کے بارے میں یہی ہوتا کہ ہے یا نہیں ہے. تو مثال کے طور پر میری ماں باپ کو اگر پتہ ہوتا کہ ساجد کو ہر صورت میں روٹی مل جانی ہے تو شاید مجھے اسکول نہ بھیجتے. پھر پڑھوں نہ پڑھوں برابر ہے، کوئی کام کروں یا نہ کروں برابر ہے. تو اصل میں نتائج کی وجہ سے مسئلہ بنا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ ہم خدا ہونے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ لازماً مانو. نہیں، کل قیامت والے دن ایک حادثہ پیش آنے والا. لیکن سر یہ قیامت کو بھی ہم تبھی مانیں گے نا جب ہم خدا کو مانیں گے. بالکل. ابھی تو ہم اس سے پہلے کی بات کر رہے ہیں. چونکہ میں تو مان کے بیٹھا ہوں اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ ہم آپ کو خدا منوانا کیوں چاہ رہے ہیں. اس لیے کہ آپ کا انجام اچھا ہو بس. تو اب آپ کو مجھے کئی چیزوں کا انکار کروائیں گے کہ خدا نہیں ہے، قیامت نہیں ہے، تو پھر میری بات ختم ہو جائے گی. لیکن اس کے لیے آپ کو مجھے دلائل دینے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بحث ہمارے ہاں برٹن رسل کے بعد سے ہو رہی ہے کہ پروف کا برڈن ماننے والے پر ہوتا ہے، نہیں انکار کرنے والے پر بھی ہوتا ہے اگر پہلے سے بات مانی ہوئی چلی آ رہی ہو. تو اب انکار کرنے والے پر برڈن ہے. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ میں ایوولوشن کو نہیں مانتا تو مجھے دلیل دینی پڑے گی نا. یا ضد کر کے بیٹھا ہوں میں نہیں مانتا تو ضد تو نہیں چلے گی. مجھے دلائل دینے پڑیں گے کہ یہ میرے پاس دلیلیں ہیں جس کی وجہ سے میں ایوولوشن کو نہیں مانتا. تو جب آپ نے مانی ہوئی چیز کا انکار کرنا ہو تو دلائل آپ کو دینے ہیں. ہاں، جب آپ انکار کر کے آ گئے ہیں اب آپ کہتے ہیں مجھے منا لو تو میں شاید اپنے دلائل دے دوں. لیکن پہلا آپ کا کام ہے انکار کرنے والوں کا کہ وہ بتائیں کہ ہمارے پاس یہ دلائل ہیں جس کی وجہ سے ہم انکار کر رہے ہیں. تو برڈن آف ریجیکشن بھی
ایک برڈن ہوتا ہے اس کو میرا ماننا نہیں، بہرحال میں انکار چاہیے۔ کرنے نہیں، والا میں نہیں۔ صرف آپ کو مثال سمجھا رہا ہوں آپ کی بات سے۔ جی السلام علیکم سر۔ سر ابھی ہم بات آپ نے کی جیسے اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو مختلف پیدا کیا ہے نا، تو ذہنی استطاعت بھی مختلف ہے ہر ایک کی، تو ایک عالم اور ایک امی ایک طرح سے کسی بھی ایک بات کو سمجھ نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو بالکل بھی نہیں سمجھ سکتا۔ تو پھر اس میں کیا حرج ہے کہ ہر کسی نے اپنا خدا کا تصور ایک رکھا ہوا ہے، کیونکہ اس میں بھی بہرحال خدا سے محبت بھی شامل ہے اور اس میں خدا پہ یقین بھی شامل ہے۔ اگر ہم آپ کے والی مثال لے لیں میچ جتانے والی، تو انہیں پورا یقین ہے اللہ ہی جتائیں گے میچ کھلاڑی جیسا مرضی کھیل رہے ہیں لیکن اللہ جتوائیں گے۔ تو یقین اور محبت یہ دو چیزیں اگر اللہ کے تصور کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہر کسی نے اپنا تصور علیحدہ یا ہر ایک نے اپنا اللہ کا تصور علیحدہ رکھا ہوا ہے، تو اس میں حرج کیا ہے؟ دیکھیے، جب چیزیں آپ کی اسی گلاس کے بارے میں آپ کی رائے یہ ہو کہ پانی سے یہ پگھل جائے گا، پانی ڈالیں گے اس میں تو بس آپ کی رائے خراب ہے تو گلاس خراب ہے آپ کا۔ جب آپ خدا کے بارے میں غلط رائے قائم کرتے ہیں تو خدا غلط ہو گیا۔ اب آپ کا پوری دینی زندگی خراب ہو جائے گی، دنیوی زندگی خراب ہو جائے گی۔ نہیں سر، اس میں یقین کی ایک ایلیمنٹ تو یقین موجود تو ہے نا، وہ اور الگ جگہ محبت ہے۔ بھی موجود ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے تصور کے لیے اور ایک عام انسان کے لیے یہ کافی ہونا چاہیے، یہ دو چیزیں۔ نہیں، صحیح خدا کا تصور اور یقین دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہندوؤں کا غلط خدا پر یقین ہے تو کیا درست کر دیں اس کو؟ ایک عیسائی کا غلط خدا پر تصور ہے تو کیا اس کو صحیح قرار دے دیں؟ وہ یقین تو رکھتا ہے۔ یعنی بعض ہندو اتنے پختہ عقیدے والے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کی داد دینی پڑتی ہے، تو یقین تو ٹھیک ہے لیکن کس خدا پر یقین ہے، کیسے خدا پر یقین؟ اس سے ساری زندگی آپ کی، سارا دینی تصور، سارا زندگی کا تصور تبدیل ہو جائے گا۔ آپ غلط یا صحیح نہ کہیے، ہندوانہ تصور سے زندگی کا تصور اور نکلے گا، دنیا گزارنے کا طریقہ اور نکلے گا، مسلمانوں کے خدا کے تصور سے طریقہ اور نکلے گا، زندگی اور بنے گی، اور آپ کے رویے تبدیل ہوں گے۔ مثلا ہمارے خدا کا تصور مجھے اخلاق میں اچھا نہیں بناتا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنے جیسا ہی خدا کو مانا ہوا ہے۔ کوئی نہیں، کسی بزرگ کی بات مان لیں گے اللہ تعالیٰ، کوئی رشوت چل جائے گی، کچھ ہو جائے گا، تو وہ اب نیکی کرتے ہی نہیں۔ تو خدا کے تصور کی وجہ سے میرے اور آپ کا جو پوری معاشرت میں زوال آ رہا ہے وہ خدا کے تصور پہ کھڑا ہے۔ اس لیے صحیح خدا کے تصور کو بنانا بھی ضروری ہے۔ سر میں اسی بات میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو یقین کی بات ہے، یہ غلط یقین اور بھی بہت سے مسائل کا باعث بنتا ہے۔ جیسے ہمارا ایک غلط یقین اس طرح کا بھی ہے کہ ہر کلمہ گو نے جنت میں چلے جانا ہے، تو اگر یقین ہے لیکن وہ غلط ہے تو اس کے نتیجے میں اعمال ہوتے ہی نہیں کہ ہم چلے جائیں گے۔ تو غلط یقین کے بہت سے نقصانات ہیں اس میں۔ السلام علیکم۔ خدا پر ایمان، ہم جملہ یہ بولتے تو ہیں لیکن اگر ہم اس کو معاشرتی طور پر دیکھیں تو یہ صرف آئی تھنک محدود ہے کہ آپ کچھ رسومات کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں اور تھوڑی سی عبادت کر لیتے ہیں، اور جو اس کا اصل اسینس ہے یا کور ہے اس تک ہم نہیں پہنچتے ہیں۔ اور یہ مور اور لیس جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کی کنڈیشن اور ان کی لائف اور ان کی رویے ایسے ہی ہوتے ہیں جو ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں۔ اور پھر آن دا ادر سائڈ جو لوگ خدا پر ایمان نہیں رکھتے تو دے آر آلسو لاسٹ، ان کی پرسنالٹی بھی ڈسٹارٹیڈ ہے اور ان کے پاس بھی بہت ساری چیزوں کے سوال نہیں ہیں، جواب نہیں ہیں، اور ان کا کردار بھی بہت ہلا ہوا ہے کیونکہ ہر چیز کی آزادی، آپ سب کچھ کر بھی سکتے ہیں، کسی چیز سے روک ٹوک نہیں ہے، آپ کو کوئی مورل ویلیوز نہیں ہیں۔ تو وی سی بوتھ دا سائڈس، اینڈ دونوں سائڈ پہ ایک چیز کامن ہے، خدا پر ایمان، بٹ اس میں جو صحیح بلیف ہے وہ ہم کیسے دیکھیں؟ یعنی کہ میں ایز اے ویور جب یہ چیز وٹنس کر رہی ہوں تو میں اس کی جو صحیح امپلیمنٹیشن ہے، بلیو ہے، جو خدا پر ایمان کی صحیح ویلیو ہے، وہ میں کہاں پر ڈھونڈوں؟
یا میں اس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کروں, یا اس کے کیا اصول ہیں. اور اگر وہ اصول آپ کے کردار سے, آپ کی شناخت, آپ کی آئیڈینٹی سے جڑے ہوئے ہیں, وچ آئی کم ٹو دا کنکلوژن کہ شاید اس سے جڑے ہوئے ہیں, تو اس پہ تو کوئی کام ہے ہی نہیں, وہ مائنس ہے. یعنی کہ اگر میں وہ اپلائی کرنا بھی چاہتی ہوں تو میرے ارد گرد 100 بندہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ نہیں کرنا ہے, جو کہ یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ میں خدا پر ایمان رکھتی ہوں. سو دیر از ایکچولی نو ایگزامپل ان فرنٹ آف می. تو اس پہ تھوڑا سا اف یو کین کامنٹ اور یو کین گائیڈ اس کہ کس طرح سے اس چیز کو ریکگنائز کر سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں, یا وہ اصول کیا ہیں. دیکھیے, جو آج کی گفتگو سامنے آ رہی ہے اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ اگلے سیشن میں مجھے خدا کے ہونے کے دلائل دینے ہیں, اور خدا کو پہچاننے کے اصول, خدا تک پہنچنے کے اصول کیا ہیں, وہ ہم بیان کریں گے. اس کا آغاز ابھی سے کر سکتا ہوں میں, لیکن یہ کہ آج کی مجلس یہ فیصلہ کن ہو جائے گی مدد کرنے میں میری کہ خدا کو جاننا اگلی سٹیج پہ ہم کریں گے, خدا کو ماننا پہلی سٹیج پہ کرنا ہے. اور وہ کیا آئیڈینٹی کا مسئلہ ہے, حقائق کا مسئلہ ہے, اور ان حقائق تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے. تو اگلی نشست میں پھر ہم پہلے علم کا طریقہ کیا, ہم کیسے چیزیں نکالتے ہیں, کیسے یقین تک پہنچتے ہیں کسی چیز کے بارے میں, اس کو پھر سمجھیں گے. پھر اس کے بعد ہم ان اصولوں کو دریافت کریں گے کہ جن کی وجہ سے ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں. اور پھر میں آپ کو سملیرٹیز بتاؤں گا کہ جن چیزوں پہ ہم یقین کرتے ہیں دنیا میں, اسی طرح کا استدلال ہم خدا کے بارے میں رکھتے ہیں. تو جو انسانوں کا یقین ہوتا ہے انسانی لیول کا, وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں. اور انسانی لیول کا یقین کیا ہوتا ہے یہ بھی واضح کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. کیونکہ انسانی لیول کا یقین یہ نہیں ہوتا کہ جیسا خدا کا یقین ہوگا کسی چیز کے بارے میں, ویسا نہیں ہوتا ہمارا یقین. ہمارا یقین علمی اور نظری ہوتا ہے, یعنی سوچا سمجھے ہوئے باتیں ہوتی ہیں. تو وہ سارا کچھ پھر تو پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ علم کیسے بنتا ہے, کیسے چیزیں ثابت ہوتی ہیں, کیسے ریجیکٹ ہوتی ہیں, پھر ان میں یقین کس لیول کا ہوتا ہے. یہ سارا کچھ پھر اگلی نشستوں میں پھر ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ علم کیا ہوتا ہے, کیسے چیزیں ثابت ہوتی ہیں, کس طرح سے انکار کیا جاتا ہے, پھر ان میں یقین کہاں ہوتا ہے, شک کہاں پہ ہوتا ہے, اور ذرا قابل اطمینان بات کہاں پہ ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں ہم سمجھیں گے. تو اس وقت میں صرف یہاں ان کے سوال کو سامنے رکھتے ہوئے عرض کر دوں کہ خدا تک جانا ہو یا کسی چیز کو جانا ہو, مثلا مجھے صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ میرے گھر میں یہ ٹیشو باکس پڑا ہوا ہے, کیسے ثابت کروں گا؟ یہ ایک لمبی گفتگو کا تقاضا کرتا ہے. لیکن میرے پاس کیا چیزیں ہیں؟ مثلا میں نے کہا جی کہ میرے گھر میں یہ ٹیشو باکس پڑا ہوا ہے, آپ نہیں مان رہے, تو میں نے اپنی بیوی یا بچے کو کہا کہ بھئی دیکھو ویڈیو کال کرو اور یہ ڈبہ دکھا دو. تو جب میرے گھر میں موبائل فون والا کوئی نہ ہو تو اب میں کیا کروں گا؟ کیا کروں گا؟ میں سادہ فون کر لوں تو میں کچھ نہ کہوں اور آپ پوچھ لیں کہ بھئی آپ کے گھر میں کون سا ٹیشو باکس پڑا ہوا ہے؟ کو پڑا ہوا ہے؟ وہ کہ ہاں پڑا ہوا ہے. تو اب آپ نے کیا کیا؟ صرف بات سنی ہے. ہو سکتا ہے وہ بھی جھوٹ بول رہے, جو گھر میں بیٹھا ہوا فرد ہے ہو سکتا ہے وہ بھی جھوٹ بول رہا ہو, لیکن آپ کو ایک اطمینان ہو جائے گا کہ میں نے جو بات کہی تھی وہ, کیونکہ بیچ میں کوئی واسطہ اور پڑا نہیں, کسی نے پیغام پہنچایا نہیں. اب یہ ثابت تو ہو گیا ہے, لیکن کس درجے کا ثابت ہوا ہے؟ ضمنی درجے کا ثابت ہوا ہے کہ پتہ نہیں میری بات اس کا کیا مطلب لیا ہے. ہو سکتا ہے اس نے اس وجہ سے کہ ان کے گھر میں ٹیشو نہیں ہے تو شرمندگی سے بچنے کے لیے کہہ دیا ہو کہ ہاں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ پھر ہمیں ساری نکالنا پڑتا ہے کہ ہم کس طرح سے کوئی چیز یقینی دائرے میں لے کے جاتے ہیں. تو ہمیں شک کے اور گمان کے ایلیمنٹس جتنے ہیں ان کو ایلیمینیٹ کرنا پڑتا ہے, ختم کرنا پڑتا ہے, تاکہ ہم اس کا ایک پورا پروسیس. تو آپ لوگوں کے سوالات یہ بتا رہے ہیں کہ اصل میں ہمیں یہ لمبا سفر کرنا ہے خدا کے تعارف سے پہلے. تو اگلی نشستوں میں پھر ہم یہ کریں گے کہ ہمارے پاس چیزوں کے ثابت کرنے کے کیا ذرائع ہیں, کس طرح سے چیزیں مانی جاتی ہیں, کس طرح سے چیزوں کا انکار ہوتا ہے.
وہ پورا سوچ کا انداز کیا ہے، سائنس کیا کرتی ہے، ہم سماجی علوم میں کیا کرتے ہیں، اور مذہبیات یا فلسفے میں کیا کیا جاتا ہے۔ یہ چیزیں سمجھے بغیر پھر بات آگے نہیں چلے گی۔ تو اگر آپ لوگ اس کے لیے تیار ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جو پہلے سے پروگرام طے تھا اس کے مطابق چلتے ہیں۔ سر آپ نے اللہ کے حوالے سے بات کی، تو اللہ نے اپنی معرفت اور پہچان کے لیے مطلب جس طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو قرآن نازل کیا، تو ہم قرآن کے ذریعے اللہ کی پہچان یا معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس سے پہلے جو انبیاء کا سلسلہ قائم کیا، تو ان کے جو ہسٹری ہیں وہ پڑھ کے ہمیں یہی سمجھ آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات بھی مطلب ایک ارتقائی مرحلے سے گزرے ہیں۔ شروع میں ان کو انسانوں کو جب دنیا میں بھیجا تو کچھ تجربات ہوئے ہیں، جس کے بعد جا کے پیغمبر اسلام کے دور میں کچھ تکمیل تک ہوئی ہے، انسانوں کو کس طرح رہنمائی دینی ہے۔ اور خود قرآن کے حوالے سے بھی اگر ہم قرآن کے ذریعے ہی اللہ کو سمجھنے کا جو حتمی حرف آخر یہ قرآن مجید ہی ہے، تو اس سے بہتر یا آسان طریقہ انسانوں کو اللہ کی معرفت کا نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ نے قرآن کو عربی میں نازل کیا۔ اور آج کے دور میں جو غیر مسلم تو الگ بات ہے، خود مسلمانوں کے اندر جتنے فرقے بنے ہوئے ہیں، اور ان سب نے اللہ کو سمجھنے کے مختلف ہر ایک کے اپنے اپنے فرقوں کے کتابوں کے حساب سے ان کے توسط سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کو سمجھنے کا جو یہ تصور ہے، معیار ہے، یہ کچھ بہت ہی زیادہ سخت اور مشکل پیچیدہ نہیں ہو جاتا، اس سے کوئی آسان طریقہ نہیں ہو سکتا تھا سر۔ ہاں دیکھیے، جو 2-3 باتیں آپ نے اکٹھی کر دی ہیں، خدا کا ارتقاء یا انسانی ارتقاء سوچ کا، یہ 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر میں اور آپ آج جو زمین و آسمان کے بارے میں تصور رکھتے ہیں، یہ پہلے نہیں تھا، تو اس میں علم ارتقاء سے گزر رہا ہے، میں آپ نہیں گزرے۔ حضرت آدم کو بھی اتنی معلومات ہوتی تو وہ ایسے ہی سوچتے جیسے میں آپ سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انسان کا ارتقاء ہوا ہے کہ نظریات کا ارتقاء ہوا ہے؟ تو خدا کے بارے میں کوئی علم کا ارتقاء نہیں ہوا، بلکہ ہمیں معلومات ملتے ملتے، باتوں کو سمجھتے سمجھتے، مثلا پرانا انسان خدا کو کیسا خالق سمجھتا ہوگا، میں آج کیسا سمجھ سکتا ہوں جس کے سامنے اتنے اربوں لائٹ ایئرز والی یونیورس۔ پرانے لوگ تو بس اوپر آسمان پہ کچھ تارے دیکھ رہے تھے، ان کے لیے خالق کا تصور ذرا محدود تھا۔ میرے لیے خالق کا تصور بہت بڑا ہے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، کوئی جہاں میں جمعے کی تقریر کرتا ہوں وہاں پہ وہ آتے تھے، پھر 10-1 سال کے لیے غائب ہو گئے۔ 10 سال کے بعد دوبارہ آئے تو وہ بات کرتے ہوئے کانپ رہے تھے۔ میں نے کہا کیا ہوا، خیریت ہے؟ کہنے لگے میرے بیٹے نے فزکس میں جو سائنس نے جو چیزیں دریافت کی ہیں وہ بتایا کہ کتنی بڑی کائنات ہے۔ تو کہتے ہیں، میں کانپتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں یہ نہیں مان سکتا کہ اتنی بڑی کائنات خود بخود بن گئی۔ تو ایتھیسٹ ہو گئے ہوئے تھے، صرف سائنس کی دریافتوں کی روشنی میں کائنات کو دیکھ کے پریشان ہو گئے، واپس آ گئے۔ تو اب کیا چیز مشکل ہے کہ آسان ہے؟ میرے خیال میں ہمارے زمانے میں خدا کو جاننا ماننا زیادہ آسان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ اس زمانے کا انسان آسانی سے مان رہا ہے، اور آج کے زمانے کے انسان کو مشکل پیش آ رہی ہے، جس کا ذکر کر رہا ہے۔ رہ گیا عربی۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی تو زبان اختیار کرنی تھی۔ یہ ایک طریقہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی کتاب نازل کرتے کہ عربی والے پڑھتے سمجھ جاتے، پنجابی والے پڑھتے سمجھ جاتے، انگریزی والے پڑھتے سمجھ جاتے، تو پھر قرآن نازل کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ خدا مانا ہی ہوا تھا۔ تو ایک بات میں مسلسل کہتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ایک غیب کا پردہ رکھا ہوا ہے۔ غیب کا پردہ کہ انسان مجھے براہ راست آبزرو نہ کر سکے، یا کوئی ایسا ایویڈنس نہ ہو جس کو ڈائریکٹ ایویڈنس کہا جاتا ہے۔ ڈائریکٹ ایویڈنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مثلا میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، بیٹے کا انتظار کر رہا ہوں، تو اس کے کھانسنے کی آواز آئی ہے، یہ ڈائریکٹ ایویڈنس، میں نے بھی دیکھا نہیں، لیکن میں اس کی کھانسی کی آواز سے سمجھ گیا ہوں کہ وہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انڈائریکٹ ایویڈنس رکھے ہوئے ہیں، ڈائریکٹ کوئی نہیں رکھا ہوا، تاکہ پردہ، غیب کا پردہ قائم رہے۔ تو غیب کا پردہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ ہمیں عقل اور شعور سے ماننا ہے، دھونس سے نہیں ماننا۔ اگر دھونس سے ماننا ہوتا تو خدا سامنے رہتے ہیں، کیونکہ ابلیس کو دھونس سے بنوایا لیکن نہیں مانا، وہ معلوم ہے واقعہ آپ کو۔ تو سامنے ہوتے ہوئے بھی دھونس سے بعض اوقات نہیں مانتا، تو دھونس سے نہیں منوانا،
اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں زبردستی لا اکراہ فی الدین، یہ اللہ نے اپنے لیے اصول بیان کیا ہے، میرے آپ کے لیے نہیں، اپنا اصول بیان کیا ہے کہ اس دنیا میں زبردستی دین نہیں دیتا، یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو صرف انڈائریکٹ ایویڈنسز دیے ہیں، ڈائریکٹ ایویڈنس کوئی نہیں رکھا۔ تو اگر قرآن مجید عربی میں اترا ہے تو یہ اس انڈائریکٹ ایویڈنس کے طور پر اترا ہے۔ اور قرآن مجید کا ڈیزائن، کائنات کا ڈیزائن، دونوں میں یہ چیز رکھی ہے کہ پڑھنے والا اگر فطرت کے مطابق اخلاقی اصولوں کا خلاف ورزی کرتے ہوئے، اپنی فطرت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پڑھے تو گمراہی کے بہانے ڈھونڈ سکتا ہے، کائنات کے اندر سے بھی، قرآن کے اندر سے بھی گمراہی کے بہانے ڈھونڈ سکتا ہے۔ کائنات میں بھی اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیے کہ کتنے اللہ تعالیٰ نے نقص رکھے ہیں، اور تصور کیا دیا کہ اللہ پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ خدا پرفیکٹ ہے تو کائنات کیسے ناقص ہو سکتی ہے؟ تو اب میں کسی گاڑی کی کمپنی کا تصور کریے، بہترین گاڑیاں بناتی ہے، بہترین گاڑیاں بنانے والی کمپنی کو ایک ادارے نے کہا جی کہ ہمیں صرف 3 سال کے لیے ڈسپوزیبل کارز چاہیے۔ اس نے ڈسپوزیبل کار بنا دی، صرف 3 سال چلے گی، 3 سال کے بعد وہ کباڑ خانے کی چیز بن جائے گی۔ تو اس میں فیکٹری کے پرفیکٹ ہونے میں نقص آیا کوئی؟ آیا؟ بس خدا نے ڈسپوزیبل دنیا بنائی ہے امتحان کے لیے، اس کے پرفیکشن میں کوئی فرق نہیں آیا، اس نے بہترین چیز بنائی ہے اس کام کے لیے۔ تو اب جو کائنات کے اندر پہلے دن جب بگ بینگ ماننے والے ہیں، مثلا آپ اسٹیفن ہاکنگ کو پڑھیں تو کہتے ہیں پہلے دن جب پھٹا ہے وہ بگ بینگ ہوا ہے تو اس کے بعد پارٹیکلز بننے میں یہ اگر ارریگولیرٹی نہ ہوتی تو ایٹمز نہیں بن سکتے تھے۔ تو ایٹمز بننے کے لیے ایک ارریگولیرٹی چاہیے۔ اس نے مثال دی ہے کہ ایک باکس میں اگر آپ سارے الیکٹران پروٹون بھر دیں، کوئی جگہ خالی نہ ہو تو ری ایکشن کرنے کی جگہ نہیں ہے، مثال کے طور پر۔ تو اگر جگہ ہوگی، جگہ ہونا ارریگولیرٹی ہے۔ حقیقت کے اعتبار سے دیکھیں، ایٹم بنانے کے لیے اس کی ضرورت ہے، تو ارریگولیرٹی کیسی ہوگی؟ تو ضرورت ہے اس کام کے لیے۔ تو خدا تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں اعتراف کیا ہے، بیان کیا ہے کہ میں پیدا کرتا ہوں مکمل بھی اور نامکمل بھی۔ الحاد سے 1400 سال پہلے کہ میں کائنات کا ڈیزائن اس طرح سے میں نے کیا ہے کہ میں اس میں مخلقتاً و غیر مخلقتاً، بچوں کے بارے میں، انسان کے بچوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں مکمل بھی بناتا ہوں، ناقص بھی بناتا ہوں۔ تو مطلب کیا ہوا کہ اس پرفیکٹ فیکٹری نے ڈسپوزیبل انسان بنائے ہوئے ہیں۔ تو جب ہم پرفیکٹ دنیا میں جائیں گے تو وہاں نقص سارے دور ہو جائیں گے۔ تو اس کائنات میں اللہ نے کیا رکھا؟ امپرفیکشن بنایا تاکہ سوال پیدا ہو جائے، بہانہ مل جائے ان لوگوں کو جو خدا کا انکار کرنا چاہتے ہیں۔ تو کائنات کا ڈیزائن اس طرح سے۔ تو قرآن مجید اس لیے عربی میں نازل کیا گیا کہ محنت کر کے پالو، نہیں کرو گے تو بہانے بنا لو۔ یہ کیا بات ہے جی، اللہ نے عربی میں قرآن نازل کر دیا، کون پڑھے کون سمجھے؟ تو یہ بہانہ ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہاں کتنے ہی نوجوان ہوں گے جن کے گھر میں انگریزی نہیں بولی جاتی، لیکن ڈگری لینے کے لیے انہوں نے انگلش سیکھی ہوگی، بڑی محنت کی ہوگی۔ تو کیا اتنی بھی وقت نہیں ہے آخرت کی؟ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، یہ اللہ کے تصور میں اللہ جذبات رکھتا ہے، جیسے غصہ ہے، محبت ہے، نفرت ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ محبت کرتا ہے، اللہ غصہ کرتا ہے، اللہ نفرت کرتا ہے، اور یہ مطلب محبت کی یہ جنت اور سزا کا خوف، تو اللہ جذبات رکھتا ہے؟ خدا کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ وہ جذبات رکھتا ہے، یہ کمزور کرتا ہے خدا کو، جس ہم جذبات سے ہم واقف ہیں۔ تو خدا کمزور نہیں ہے، البتہ اللہ تعالیٰ نے یہ جملے بولے ہیں کہ وہ لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یعنی وہ پسند کرتا ہے بمعنی جذباتی یا بمعنی اصولی؟ مثلا میں یہ جملہ بولوں کہ میں دیانتدار لوگوں کو پسند کرتا ہوں، تو یہ اصولی بات ہے۔
میں اپنے ابا کو پسند کرتا ہوں، یہ جذباتی بات ہے۔ نہیں سر، یہاں جب بولا اللہ نے کہ اللہ دیانتدار لوگوں کو پسند کرتا ہے، وہاں اللہ نے صفت کو پسند کیا ہے، انسان کو پسند نہیں کیا۔ جی بالکل ایسا ہی، لیکن اللہ تعالیٰ اچھے انسانوں کو پسند کرتا ہے۔ نہیں سر، اچھا ہونا ایک صفت ہے۔ اب آج ہمارے ہاں تصور یہ ہے، اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، اچھائی الگ سے پائی جاتی ہے؟ جی اچھائی الگ سے پائی جاتی ہے؟ صفت موصوف کے ساتھ ہی ہوتی ہے نا۔ ہاں، تو بس اس لیے موصوف کو ہی پسند کیا ہے۔ نہیں سر، اگر مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب پھر ذات کو پسند کیا نا۔ ہر اچھے انسان کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں جس میں اچھائی پائی جائے گی، تو اچھائی کی صفت وجہ بن گئی انسان کے پسند کرنے کی۔ بس تو اللہ پھر محبت بھی کرتے ہیں، اللہ انسانوں سے محبت کرتے ہیں۔ محبت جذبہ ہے، اللہ واللہ یحب کا ترجمہ دونوں ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ جذبات جو ہیں خدا کی نسبت کرنا، وہ انسانی جذبات ہیں، یہ کمزوری کی علامت ہے۔ خدا کے کوئی جذبات ہیں جو خدا کے شایان شان ہوں تو یقیناً ہوں گے، لیکن مجھے بتایا نہیں گیا۔ میرا خیال ہے جہاں تک مجھے علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان سے محبت نہیں کرتا، کہیں بھی نہیں کہا اللہ انسانوں سے محبت کرتا ہے۔ ہاں تو یہ صفات کا کہا ہے کہ وہ انسان جن انسانوں میں یہ صفات پائی جاتی ہیں، بلکہ کہیں بھی میں نے تو میرا نہیں خیال کا پڑا کہ اللہ نبیوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ کہہ لیجیے۔ تو پھر ہمارے ہاں یہ جو آپ نے ابھی بتایا کہ تصور ہے، ہمارا تصور خدا، اس میں تو یہ ہے کہ اللہ حضرت کی امت سے محبت کرتا ہے، ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ دیکھیے، محبت کے معنی ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں۔ ایک محبت ہوتی ہے جذبات کے تحت، ایک محبت ہوتی ہے کسی اور وجہ سے۔ تو مثلاً میری اپنی ماں کے ساتھ محبت، میری اپنے باپ کے ساتھ محبت، میری اپنی بیوی کے ساتھ محبت، میری بچوں کے ساتھ محبت، چاروں محبتیں مختلف ہیں۔ تو محبت کا لفظ فیصلہ کن نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ سادہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جذبات کے حامل ہے کہ نہیں، مجھے بتایا نہیں گیا، اور میں جو جن جذبات سے واقف ہوں وہ کمزوری کی علامت ہے، بس میں اتنا جانتا ہوں۔ سر، یہ محبت کا لفظ جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ رشتے کے ساتھ یا تعلق کے ساتھ بدلتا ہو، لیکن اگر ویسے کہا جائے تو محبت کا جو جذبہ ہے یہ تو ایک ہی جیسا ہونا چاہیے۔ میں علم سے محبت رکھتا ہوں، وہی جذبہ ہے جو انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ نہیں۔ میرے تو خیال میں دیکھیں نا، انسان سے محبت، جس سے میں پہلے اس پہ محبت کی ڈیفینیشن پہ آ جائیں نا۔ اللہ، پھر اگلی بات ہم نے یہ سنی ہے کہ ایک ہی وقت میں اللہ محبت بھی کر رہا ہے، غصہ بھی کر رہا ہے، پسند بھی کر رہا ہے۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے اللہ پسند کر رہا ہے، میں جھوٹ بول رہا ہوں، اللہ مجھے ناپسند کر رہا ہے۔ ایک ہی وقت میں مختلف افعال سر انجام دیے جا رہے ہیں، تو یہ بھی سارا کچھ ہوئے جا رہا ہے۔ تو محبت کی اگر ڈیفینیشن کی جائے سر، تو میں جو محبت کی تعریف جو میرے تک جو میرے علم میں ہے، اس کے مطابق تو اللہ کسی سے محبت کر ہی نہیں سکتا۔ تو ٹھیک، اچھی بات ہے، میں اس کو کیا نہ انکار کر سکتا ہوں نہ ہاں کر سکتا ہوں، کیونکہ میرے پاس خدا کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں ہے۔ خدا کی طرف سے اطلاع ہوگی تو میں تائید کر سکتا ہوں، کیونکہ خدا کے بارے میں کیا سوچ سکتا ہوں۔ میں ابھی آغاز میں اس بات کی نفی کی ہے کہ میری عقل، میرے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں کہ میں خدا کے بارے میں فیصلہ کروں، اس لیے مجھے خدا ہی سے پوچھنا ہے۔ وہ نبیوں نے جو بتا دیا، رسولوں نے بتا دیا، میں اسی پر بات کروں گا۔ تو قرآن نے اس بارے میں خاموش ہے کہ اللہ انسان کی ذات سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ قرآن خاموشی اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں میں اختیار کی ہے۔ پھر اللہ نے تو اپنا صحیح تعارف نہ کرایا۔ ہر خاموشی نفی نہیں ہوتی، نہیں، جو تعارف ضروری ہوتا ہے اتنا ہی کرانا ہو چاہیے۔ یہ تو آپ جو تعارف چاہ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میں کراؤں، آپ چاہتے ہیں کہ میں کراؤں، تو میں آپ کیا کر سکتا ہوں؟ جو تعارف اللہ تعالیٰ نے نہیں پسند کیا اپنے بارے میں کرانا، مثلا اپنی ذات کا کوئی تعارف نہیں کرایا کہ میں کس چیز کا بنا ہوا ہوں، کیسے بنا ہوا ہوں، تو اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں زندگی میں۔ ایسے ہی اس نے اپنے جذبات کا تعارف نہیں کرایا، تو میں کیسے کہہ دوں کہ ہیں یا نہیں ہے؟ بس میں یہ جانتا ہوں کہ جذبات انسانوں کے برے ہیں، کمزوری کی علامت ہے، اس لیے وہ خدا کی کمزوری اگر بنتے ہیں تو میں نہیں۔ خدا کی شایان شان کو جذبات ہیں تو ہوں گے، مجھے نہیں پتا۔ پھر ہم ان لوگوں کو کیسے یہ بتائیں
کہ اللہ جذبات سے پاک ہے اور یہ جذبے ہم نے پیدا کر رکھے ہیں. بس ان کو یہ بتائیے کہ اللہ کمزوریوں سے پاک ہے، بس سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. میں نے تو ترجمے میں پڑھا ہے آپ لوگوں کے کہ اللہ نے پہلے یہ تجربہ کیا، پھر یہ تجربہ کیا، پھر یہ تجربہ کیا ہدایت کے لیے. تو ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ اللہ تجربات کر رہا ہے، اللہ کا علم ہی ناقص ہے. وہ جن بزرگوں کو آپ نے پڑھا ان کے بیانات میں خامی ہوگی. اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ دیکھیے میرا دائرہ کیا ہے، میں جو قرآن اور حدیث میں جو بات آ جائے گی اس تک میں مدار رکھ سکتا ہوں. اس کے اوپر میں کیسے مدار رکھ سکتا ہوں؟ میں آپ کے خیالات کی نہ تائید کر سکتا ہوں نہ تردید کر سکتا ہوں. اپنے دل میں پیدا ہونے والے خیالات جن کی کوئی بنیاد قرآن و سنت پہ نہ تائید کر سکتا نہ تردید کر سکتا ہوں. میرے بس میں نہیں ہے، میرا دائرہ علم نہیں ہے خدا کی ذات کو. نہ میں نے دیکھا، نہ کبھی جذبات میں آتے ہوئے دیکھا، نہ کبھی جذبات سے محروم دیکھا. مجھے نہیں پتہ. ہمارے جو جملے اللہ تعالیٰ نے بولے ہیں، اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں یا پسند کرتے ہیں، ان جملوں سے مطلب کوئی نکال لے تو ٹھیک ہے. بس اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا جو آپ کی بات ہے کہ میں تم لوگوں سے محبت کرتا ہوں، لیکن یہ کہا ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کریں. السلام علیکم سر. اچھا، آپ نے علم کی بات کی، اس میں مطلب جو 2 سورسز آپ نے بتائے، مطلب ایک تو 5 سینسز میں ہماری جو چیزیں ہم آبزرو کرتے ہیں، ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، اسی بیس پہ ہم چیزوں کو جان سکتے ہیں. تو خدا تو اس میں نہیں آ رہا، تو خدا کو ہم نے آلریڈی مطلب لمٹ کر دیا، اس چیز میں نہیں آ رہی. تو مطلب خدا نے اپنے آپ کو اتنا لمٹ کیوں کیا؟ دوسرا مطلب کہ ہم چیزوں کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، انفرنس کرتے ہیں یا اس کی طرف جاتے ہیں، تو ہر ایک کی اپنی الگ سوچ ہوتی ہے، تھنکنگ اپروچ الگ ہوتا ہے، وہ جس ماحول میں پلے بڑے ہوتے ہیں وہ چیزیں الگ ہوتی ہے. تو لازمی نہیں کہ ہر کوئی خدا تک ہی پہنچے. تو کوئی اگر ایتھیسٹ بنتا ہے، ایگنوسٹک بنتا ہے یا دوسری طرف جاتا ہے، تو یہ ایک طرح سے مطلب ڈائیورسٹی خوبصورتی ہونی چاہیے کہ ہر کوئی اپنے حساب سے ان چیزوں کو فالو کرے. تو مطلب ایک طرح سے ہم بریو ذمہ ہو سکتے ہیں. مطلب جتنی میری نالج ہوگی میں اسی حساب سے مطلب خدا کے حوالے سے انٹرپریٹ کروں گا، استنباط کروں گا. لیکن اگر میں خدا تک نہ پہنچے تو ایک طرح سے میں بریو ذمہ ہو گیا. اور دوسرا سر اسی سے ریلیٹڈ کہ قرآن میں آپ خدا کے دلیل کے حوالے سے بات کریں تو موسٹلی سارا کچھ اسی میں توحید کے حوالے سے آیتیں ہیں. تو خدا کے دلیل کے حوالے سے بار بار ریپیٹیشن کیوں ہے کہ مطلب میں نے کائنات بنائی، کائنات میں دیکھیں وہی خلق السماوات والارض، اس چیز کو خدا نے اتنا ریپیٹ کیوں کیا؟ دوسری طرف ہم فلاسفرز کو اگر پڑھیں تو وہ ہر کسی جملے کو ریپیٹ نہیں کرتے، وہ مطلب اس طرح ذہنوں کو گھما دیتے ہیں کہ مطلب ہر دوسرے جملے میں ایک نئی بات ہوتی ہے. کسی بھی فلاسفر کی ہم اس چیز کو اسٹڈی کر لیں تو مطلب تو بار بار خدا کو اس چیز کو ریپیٹ کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ حالانکہ اسی ایک ماحول میں ایک ہی مخاطبین تو ایک ہی ہیں، تو بار بار اتنی ریپیٹیشن کیوں ہے؟ اگر خدا ایک حقیقت ہے، ریئلٹی ہے، تو اس میں اتنا بڑا اختلاف کیوں ہے؟ کیونکہ اگر ریئلٹی ایک ہے تو زیادہ تر لوگوں کا اس پہ جو ہے نا بلیف یا ایمان ایک ہی ہونا چاہیے تھا. آپ نے 10-12 سوالات کر دیے ہیں. تو پہلا سوال کیا تھا؟ میں پڑھ گیا تھا، میں پڑھ آیا ہوں. جی پہلا سوال کیا تھا آپ کا؟ مطلب خدا نے لمٹ کر دیا نا سر پہلا سوال. ہاں جی، پہلا سوال لمٹ کا تھا. تو دیکھیے میں نے اس کی حکمت بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو حواس سے اس لیے پیچھے رکھا ہے کہ امتحان یہی لینا ہے کہ مجھے مانتے ہو کہ نہیں مانتے، سوچ سمجھ کر. تو یہ لمٹ کرنا، خدا لمٹ نہیں ہوا، ہمارے لیے لمٹس مقرر کر دی ہیں بس. تو لازمی نہیں ہے نا سر ہر کوئی خدا تک ہی پہنچے؟ لازمی ہے کہ پہنچے گا، کیونکہ اس کے اندر رکھ دیا گیا خدا کا سبق. تو جو آدمی خدا کا انکار کرتا ہے وہ اپنے اندر کے سبق کا انکار کرتا ہے. اس کی جبلت میں، اس کی فطرت میں خدا کا ہونا رکھ دیا گیا ہے. کچھ لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، کچھ جنگلوں میں پیدا ہوتے ہیں، صحراؤں میں، پہاڑوں میں. سب نے خدا بنایا ہے. تمام تہذیبیں اٹھا کر دیکھیں، سب نے خدا بنایا. اتنی بڑی ریئلٹی میں اتنا زیادہ مطلب اختلاف کیوں ہے سر؟ کوئی اختلاف نہیں تھا، سائنس نے آ کر اختلاف پیدا کیا. سب خدا کو مان رہے تھے. اس بات میں سارے متفق ہیں، تمام مذاہب، کہ ایک بڑا کریٹر موجود ہے. کوئی اختلاف نہیں تھا. وہ تو ہم یقین کرتے تھے، اکثر لوگ اس میں ایک روایتی طور پہ ہم مانتے تھے، لیکن اس میں کیونکہ وہ میری فطرت کی اور کائنات کی دونوں کی آواز تھی.
میری فطرت کی آواز کائنات سے کورسپونڈ کرتی تھی، کائنات میری اندر کی آواز سے کورسپونڈ کرتی تھی اور مجھے یقین ہوتا تھا. اب میں نے فطرت کو کچل دیا، فطرت کو میں نے کچل دیا اور اب صرف سائنس کی بنیاد پہ ماننا چاہتا ہوں. سائنس تو میری اور آپ کے درمیان دیانتداری کو بھی ثابت نہیں کر سکتی اور ہم اس سے خدا منوانے جا رہے ہیں. تو میری فطرت تھی اصل چیز. فطرت کے اندر خدا موجود ہے اور یہ میں کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ سائنسی طور پر دماغ کے اسکیننگ کے ذریعے سے لوگوں کا جب تجزیہ کیا گیا تو ان کے ساتھ جب خدا کی بات کی گئی تو ان کے برین کا ایک خاص حصہ ایکٹیویٹ ہوا جو کسی اور چیز میں ایکٹیویٹ نہیں ہوتا. تو کیوں ہوا وہ ایکٹیویٹ؟ اس کا مطلب کہ دماغ کا ایک پورا سیکشن خدا کو ڈیل کرنے کے لیے بنایا گیا. تو میں بایولوجیکلی خدا کو ماننے والا ہوں. یہ تو آپ آئے اور آپ نے اگر کہا نہیں خدا کو نہیں ماننا. ہم آپ سے مراد دور جدید کے لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں خدا سائنس کے طریقے سے ثابت ہوگا. تو میں تو اپنا آپ کا پیار محبت بھی ثابت نہیں کر سکتا، میری اور آپ کی دیانتداری بھی سائنسی طریقے سے ثابت نہیں کر سکتے. یعنی آپ مجھے بتائیے کہ میں سچا مسلمان ہوں کہ نہیں ہوں. سائنس کے سارے میتھڈز لے آئیے، پیور سائنسز کے بھی اور سوشل سائنسز کے بھی، ثابت کر دیجیے. نہیں کر سکتے آپ. میری فطرت کیا ہے؟ آپ اور میرے میں ارسطو کی باتیں آج بیٹھ کے سمجھ لیتا ہوں. کس وجہ سے؟ وہ کیا کامنالٹیز ہیں میرے اور اس کے اندر؟ کس وجہ سے میں اس قابل ہوتا ہوں؟ ایک انگریز ہمارے دیہاتی آدمی کا مذاق سمجھ جائے گا اگر اس کو اس کی زبان سمجھ میں آ جائے تو. کیسے ہوتا ہے یہ اس فطرت کی طرف وجہ سے ہے جو میرے اور آپ کے اندر ہے. ہم نے کیا کیا دور جدید میں آ کر کہ بس سائنسی طریقہ ایک طریقہ ہے چیزوں کو ثابت کرنا. اس نے خرابی کی ہے. وگرنہ ہم اتفاق میں بیٹھے ہوئے تھے. میں یہاں سے نکلتا تھا انڈونیشیا سے وہ مراکش تک اور یورپ میں چلا جاتا تھا، سب خدا کو مان رہے ہیں. ہاں خدا کے تصور صفات میں کچھ اختلاف ہوتا تھا. مطلب سائنٹیفک اپروچ نہیں ہونا چاہیے تھا. سائنٹیفک اپروچ ہے، ہونا چاہیے، لیکن صرف سائنس نہیں. اپروچ سائنٹیفک ہے تو سائنس کے علاوہ بھی سائنٹیفک اپروچز ہوتی ہیں. آپ کی جو سوشل سائنسز ہیں اس میں سائنٹیفک اپروچ ہوتی ہے لیکن وہ سائنس نہیں ہوتی. اس کا میں دلچسپ مظاہرہ بتاتا ہوں. 2000 میں جب امریکہ نے عراق پہ حملہ کیا اور قبضہ کیا ہے، 2002 ہے یا کیا ہے؟ جی 2003 میں. تو 2003 میں جب انہوں نے کیا تو وہ یہ تصور لے کے آئے تھے اپنی نفسیات کے ماہرین کے ذریعے سے. یہ ولیم بوناپارٹ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ اس نے اورینٹلسٹ 200 کے قریب اورینٹلسٹ تھے اس کے پاس. تو مشرقی قوموں کو سمجھ کے آیا تھا کہ یہ ہوگا تو وہ ہوگا، بالکل اس کے برعکس. تو انہوں نے خیال کیا تھا کہ صدام حسین کے مقابلے میں عراقی ہمیں ایسے ہاتھوں ہاتھ قبول کریں گے. قبول کیا؟ نہیں کیا. تو کس بنیاد پہ فیصلے ہو رہے تھے؟ سوشل سائنسز کی بنیاد پر. لیکن سوشل سائنسز کی میتھڈالوجی وہی ہے جو سائنس کی ہے. ڈیٹا اکٹھا کرو، انالیسس کرو، ہائپوتھیسس قائم کرو، پھر چیک کر کے دیکھو. چیک کیا تو وہ خراب ہو گیا. ٹھیک ہے. تو سائنٹیفک اپروچ اور چیز ہے اور سائنس کا میتھڈ یہ ایک اور چیز ہے. اس کو سمجھیے کہ کیا ہے. مذہب میں اور سائنس میں ایک جگہ میں خدا کے بارے میں کوئی فرق نہیں ہے. مثلا کائنات کسی وقت وجود میں آئی، ٹھیک ہے، وجود میں آئی تو ہم نے کہا جی خدا نے بنائی ہے. اس کے اندر یہ اتنی شاندار ہے، اتنی پیچیدہ ہے، اتنی اس کے اندر سسٹم ہے تو خدا ہونا چاہیے. ہم نے ایک ہائپوتھیسس قائم کیا. اس ہائپوتھیسس کو میں لیب میں ٹیسٹ نہیں کر سکتا. بس یہاں فرق آتا ہے. پیچھے وہی ہوتا ہے. پیچھے ہائپوتھیسس قائم کرنے تک طریقہ وہی ہے. اب یہاں جب ہم سائنس میں تو لیب میں ٹیسٹ کر لیں گے، لیکن اپنی فطرت کے لیے کیا کریں گے؟ فطرت کے لیے ہمیں کائنات میں جو چیزیں کورسپونڈ کر رہی ہوتی ہیں بس اس تک رہتے ہیں. کیا اس سے بھی یہ چیز ثابت ہو رہی ہے، اس سے بھی یہ چیز ثابت ہو رہی ہے، اس سے بھی یہ چیز ثابت ہو رہی ہے. مثلا میں نے خدا کو مانا کہ بگ بینگ ہوا تھا، کائنات بنی تھی، اچھا خدا نے بنائی تھی. خدا کیسے کورسپونڈ کرتا ہے؟ اب میں 2-4 مثالوں سے آپ کو سمجھاتا ہوں. ہمارے پاس ٹیسٹ یہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں حکیم ہوں.
دانائی والا ہوں. کائنات میں دانائی نظر آتی ہے؟ خدا کی صفت کورسپونڈ کر رہی ہے نا. ٹیسٹ ثابت ہو گیا کہ میں نے ایک حکیم خدا کو مانا تھا تو حکمت کائنات میں پائی جاتی ہے. اس کو ریورس کر دیں, کائنات میں حکمت پائی جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی حکیم چیز نے یا ذات نے بنایا اس کو. بڑے بڑے سائنٹسٹ آئے سر, فلاسفرس آئے, اسٹیفن ہاکنگ کو ہی دیکھ لے, سارا کچھ اس نے نظریہ ایک بنا لیا, ایک بڑا ایک انٹیلیجنٹ مائنڈ تھا, تو وہ کیوں نہیں پہنچا؟ کیا ہم ان سائنسدانوں کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ تعصب پسند ہے؟ یا بڑے سائنسدان اور بھی دیکھ لیں, وہ تشکیک میں مر گئے کہ خدا ہے یا نہیں ہے, حالانکہ ان سب کو تو پہنچنا چاہیے تھا, وہ عام ذہن تو نہیں تھے وہ. جی, ذہین آدمی ہر دفعہ صحیح ہوتا ہے. ایک تو یہ بات ہے, اگر ذہین لوگوں کو غلطی لگ رہی ہے تو لگ سکتی, اس کی وجہ وہی ہے. اب دیکھیے مذہب میں آئیے, میں ایک مثال دیتا ہوں. یہاں بڑے بڑے ذہین لوگ پیدا ہوئے, ہر مذہب میں پیدا ہوئے ہوں گے, اسلام میں بھی ہوئے. اگر آپ کے اصول تبدیل ہو جائے, میتھڈالوجی تبدیل ہو جائے, تو آپ کی اوپینین ڈفرینٹ ہو جائے گی. ذہین آدمی ہے. امام حنیفہ بہترین امت کے آدمی ہیں, امام شافعی بہترین لوگوں میں سے ہیں. دونوں ایک آیت کو لیتے ہیں, رائے مختلف دیتے ہیں. کیوں؟ میتھڈالوجی کا فرق ہے. تو ایسے اسٹیفن ہاکنگ نے اس میتھڈالوجی کو اپنا لیا کہ سائنس کے طریقے پر چیز ثابت ہوگی تو مانوں گا. لیکن اس کی جو کتاب گرینڈ ڈیزائن والی ہے, اس میں آپ کو جگہ جگہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ خدا کے بارے میں اس طرح نہیں سوچتا جیسے باقی ایتھیسٹ سوچتے ہیں. بس اس نے لکھا کہ خدا کا انکار صرف اسی صورت میں ہوگا کہ جب ہم یہ ثابت کر دیں کہ چیزیں نتھنگ سے وجود میں آ سکتی ہیں. یہ جملہ لکھا ہوا اس میں, تو وہ تو پوری طرح انکار نہیں کر پا رہا. آخر میں سر قرآن میں سر مطلب ایک ترتیب وار سینس میں مطلب آرگیومنٹس دیتے ہوئے خدا کو اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہے تھا, تو اس میں ریپیٹیشن والی اس چیز کا کنفیوژن گزرا. آپ کا یہ سوال تھا, ریپیٹیشن کیوں کرنی پڑتی ہے. اب میں قرآن کے اسٹرکچر کے بارے میں تھوڑی بات کروں گا. کیا آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ ایک جگہ پہ صرف انسان ہی انسان ہو, کوئی چڑیا نہ ہو, کوئی کوا نہ ہو, کوئی پرندہ نہ ہو, کوئی بلی نہ ہو, کوئی کتا نہ ہو؟ کوئی ایسی جگہ دیکھی ہے؟ ہر محلے میں بلی رپیٹ ہو رہی ہے, ہر محلے میں بلی رپیٹ ہو رہی ہے, ہر جنگل میں شیر رپیٹ ہو رہا ہوگا, کہیں نہیں بھی ہوگا. ٹھیک ہے, تو ریپیٹیشن اللہ تعالیٰ نے کائنات کا جو ڈیزائن بنایا ہے اس میں کیا کیا ہے کہ چیزیں بکھیر کر اکٹھی کی ہیں, بکھیر کر اکٹھی کی ہیں. اس کے نتیجے میں حاصل کیا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے میں حاصل یہ ہوتا ہے کہ ہم کائنات کو, ایکالوجی کی مثال دیتا ہوں آپ کو تاکہ میری بات سمجھ سکیں کہ کیا فائدہ ہوتا ہے. ہمارے سسٹم میں درخت ہیں, جانور ہیں, ہوا ہے, اور اب میں نے گوشت کھانے والے جانور ہیں, سبزیاں کھانے والے جانور ہیں, یہ پورا ایک سائیکل بناتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر جنگل میں سے پودے کھانے والے جانور نکال دیں تو جنگل کا بیلنس خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور جو درندے ہیں جو گوشت کھور ہیں وہ مر جائیں گے. تو ہر جگہ پہ ایکالوجی کے سسٹم کو قائم رکھنے کے لیے ہر جگہ ہوا بھی چاہیے, پودے بھی چاہیے, پانی بھی چاہیے, درندے بھی چاہیے, چرندے بھی چاہیے. ٹھیک, تب سسٹم بنے گا. اب اس سٹرکچر کو لے جائیے قرآن میں. قرآن بھی قدرت کے سٹرکچر پر ہے. اس میں جس بات کو مکمل کرنے کے لیے درندہ چاہیے تو درندے کا ذکر ہوگا, بات کو مکمل کرنے کے لیے چرندہ چاہیے تو چرندے کا ذکر ہوگا, بات کو مکمل کرنے کے لیے پودے کی ضرورت ہے تو پودے کا ذکر ہوگا. تو قرآن کی پوری بات اس وقت مکمل ہوتی ہے جب وہ بات بھی دہرا دی گئی, وہ بات بھی دہرا دی گئی اور نئی بات بھی کر دی گئی, تب مکمل ہوتی ہے. تو قرآن مجید کا سٹرکچر یونیورسل سٹرکچر ہے, کائنات کا سٹرکچر ہے. یونیورسل کا مطلب ہے کائنات, نہ کہ وہ پوری دنیا میں جو بات مانی جاتی ہے. تو اس کا کائنات کے بالکل ویسا ہی ہے, اس کا سٹرکچر, اس کا کوہرنس ایسا ہی ہے جیسے قدرت کا ہے. یہ ایک جنگل کی طرح ہے جس میں ہر چیز موجود ہے اور ایک سسٹم میں بھی ہے. اس وجہ سے ریپیٹیشن ہوتی ہے. آپ کو سالٹ کھیرے میں مل جائے گا, سوڈیم کلورائڈ, وہ آپ کو کھیرے میں مل جائے گا, خربوزے میں مل جائے گا, گوشت میں مل جائے گا, ہر جگہ مل جائے گا. ریپیٹ ہو رہا.
یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو کھیوڑا کی جو سالٹ رینج ہے وہاں جا کر ہی آپ کو سوڈیم کلورائڈ حاصل ہوگا، نہیں. تو کائنات، اس لیے یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے، انسان نہیں ایسا لکھ سکتا، لکھ نہیں سکتا انسان. ہم تو پورا سیدھا سٹرکچر بناتے ہیں، پہلے ایک تمہید ہوگی، پھر یہ ہوگا، پھر وہ ہوگا. تو آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ کسی فلسفے نے کوئی چیز ریپیٹ نہیں کرتا، وہ ہوتی ریپیٹیشن وہاں بھی، لیکن اس طرح کی نہیں ہوتی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان تو مثلا اللہ نے درخت بنایا اور انہوں نے یہ کیمرے کا سٹینڈ بنایا ہوا ہے. تو خدا کے درخت کا جو تنا ہے، اس کا جو تنا ہے، ایک جیسا ہے. انسان نے ایسے بنانا ہے. اپنی بنائی ہوئی ساری چیزیں دیکھ لیں، کتنی سیدھی، چکور، گول یا خاص شکلوں کی ہے. کسی درخت کا تنا پرفیکٹ راؤنڈ ہوتا ہے. کوپرنیکس کو یہ غلطی لگی نا کہ اس نے جب دریافت کیا کہ سورج سینٹر میں ہے اور زمین اس کے گرد گھومتی ہے، تو اس نے زمین کا پرفیکٹ سرکل بنایا تھا، لیکن وہ کیلکولیشن کے مطابق ٹھیک نہیں تھا. تو کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ وہ درختوں کو دیکھ لیتا، خدا نے کسی ٹرنک کو بالکل پرفیکٹ گول نہیں بنایا ہوگا. تو خدا کی پرفیکشن یہ تقاضا نہیں کرتی کہ وہ بالکل پرفیکٹ گول بنائے. ٹیڑھے میڑھے گول درخت ہوتے ہیں. آپ 2 پتے لے لیں ایک ہی درخت کے، وہ ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر دیکھیں، نہیں ملتے جلتے ہوں گے. تو یہ خدا کی سٹرکچر، خدا نے جو بنانے کا، خدا کے بنانے کا انداز ہی ایسا ہے. تو قرآن مجید اسی انداز پہ بنا ہوا ہے. یہ میرے آپ کا کلام نہیں ہے، فلسفیوں کا ایسا کلام نہیں ہے. اس پر مزید بات کر سکتے ہیں اور کسی کا جی السلام علیکم سر. پہلے تو معذرت، آپ نے جو ایک مثال بیان کی ہے شاید اس میں نقص رہ گیا ہے. وہ یہ کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ایک کمپنی ہے جو گاڑیاں بناتی ہے اور اسے یہ ٹینڈر دے دیا جائے کہ آپ نے ایک ایسی ڈسپوزیبل گاڑیاں بنانی ہیں جو 3 سال تک چلیں گی. تو اس میں کمپنی کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو خدا کو یہ جو آرڈر ہے کس نے دیا تھا کہ اس کائنات کے اندر ناقص چیزیں بھی جو ہے وہ پیدا کرے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس 3 ذرائع ہیں اس وقت. آپ نے جو پہلے حدود تعین کی ہیں، ایک تو عقل ہے، دوسرا ہمارے پاس قرآن مجید ہے، اور تیسری چیز فطرت ہے جو میں یعنی کہ سمجھ سکا ہوں. قرآن مجید کے اوپر کوئی شخص اس وقت آئے گا کہ جب وہ قرآن مجید کو مانے گا، پھر اسے وہ فیصلہ کرے گا کہ میں نے اب کس خدا کو جو ہے وہ ماننا ہے. تو یہاں پہ تو یہ یعنی کہ متفق سطح نہیں ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ قرآن مجید کو مانے اور اس کے مطابق خدا کو تلاش کرے. اب رہ گئی 2 چیزیں. ایک رہ گئی ہمارے پاس فطرت کے ذریعے، یعنی کہ حواس خمسہ کے ذریعے، حواس کے ذریعے ہم خدا تک پہنچ نہیں پا رہے. اور دوسری چیز رہ جاتی ہے ہمارے حواس کے ذریعے ہم پہنچ نہیں پا رہے، اور دوسری چیز رہ جاتی ہے فطرت. سر فطرت کا فیصلہ آپ اور میں کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ آپ نے صرف ایک رپورٹ پیش کر دی کہ یہ انسان، فطرت جو ہے یہ انسان کے اندر رکھی ہوئی چیز ہے. انسان سوچتا ہے، ایک رپورٹ پیش کی گئی کہ جناب جیسے ہی خدا کا نام لیا گیا تو ایک سینسر جناب والا دماغ کا کام کرنے لگ گیا. یہ آپ کی انفارمیشن ہے یا یہ ایک مشین کی انفارمیشن ہے یا اس کے ڈیٹا کے اوپر میں بات کر سکتا ہوں؟ اس انفارمیشن کی بیس پہ اتنی اتھینٹک چیز کہ یعنی کہ خدا ہے، اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ ہر انسان کی فطرت کا فرق ہے. اچھا چلیں شکریہ. اگلی بات یہ ہے سر کہ فطرت کا تعین میں نہیں کر سکتا. مثال کے طور پہ میرا مزاج، میری صحبت، میری تربیت، میری نشوونما اور ہے، اس کے مطابق ہی میں اپنے مزاج کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈیلنگ کروں گا. کچھ چیزیں ایسی ہیں میں اپنی تربیت میں تبدیل کر لوں گا، کچھ چیزیں ایسی ہیں آپ فیصلہ کر لیں گے بھائی یہ فطری طور پہ ہی انسان ایسا ہے. تو کیا ہم دیکھتے ہیں ہم انسانوں کو فطری طور پہ ایک جیسے نہیں پائے جاتے چند چیزوں کے علاوہ کہ جو انہوں نے کرنی ہے یا نہیں کرنی، جیسے چوری ہے، ڈاکہ زنی ہے، اس کے بارے میں تو باتیں کلیئر ہے. تو کیا ایسا نہیں لگتا کہ سر ہم خدا کو جن چیزوں کے ذریعے تلاش کر رہے ہیں اس میں عقل کو معیار بنا لیا جائے، جس طرح ہمارے ہاں فلسفیوں نے کیا تھا؟ تو فلسفی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ تر ایکوریٹ خدا کی تعریف کی جانب نہیں جا رہے. آپ کچھ چیزوں کا مطالعہ کریں گے، میں کچھ چیزوں کا مطالعہ کروں گا، XYZ کوئی پرسن چیزوں کا کسی فلسفے کا مطالعہ کرے گا اور پتہ چل جائے گا جی کہ ہاں یہ خدا کے وجود کی دلیل ہے، یہ خدا کے وجود کی دلیل ہے. امکانی چیزیں ہیں. یعنی کہ خدا جیسی ایکوریٹ شخصیت کے بارے میں جب ہم ماننے کی طرف آ رہے ہیں تو جتنے ذرائع ہیں وہ ایکوریسی پر مبنی نہیں ہیں. اور انسان پھر ایک لامحالہ طور پہ یہ بات کہہ دیتا ہے کہ بھائی ایک شخصیت جس کو دیکھا نہیں، چھوا نہیں، جانا نہیں، اس کے بارے میں کیوں ایسا ہی اللہ دماغ کے اندر قائم کر کے اس کو ماننا ہے؟ تو کیا یہ مجبور نہیں کیا جاتا انسانوں کو کہ وہ مانیں؟ اور یہ فطرت
جو آپ بار بار بتا رہے ہیں کہ فطرت کے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے, فطرت کا تعین کیسے آپ کر لیتے ہیں, کس طریقے سے, یعنی کہ ہم یہ ثابت کریں کہ یہ چیز ہمارے اندر فطرت ہے, یہ باتیں ہمارے اندر فطرت ہے. جس طرح آپ موبائل فون خریدتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی کہ فطری طور پہ اس پہ کچھ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈڈ ہے بائی ڈیفالٹ, یعنی کہ ٹک ٹاک آج کے زمانے میں ڈاؤن لوڈڈ ہے, 10 سال سے پہلے موبائل کے اندر ڈاؤن لوڈڈ نہیں تھی. تو انسان کے اندر فطری کچھ چیزیں ہیں, اس کا تعین کیسے کیا جائے گا, اس سے خدا کیسے ثابت ہوگا؟ شکریہ. 2 سوال ہیں اصل میں آپ کے. جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو اس میں دیکھیے میں نے مثال یہ نہیں دی تھی کہ کمپنی کو آرڈر دیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کس نے آرڈر دیا ہے. میں نے مثال اس لیے دی تھی کہ ایک بہترین کمپنی جو بہترین گاڑیاں بناتی ہے اس پر ہم اس وجہ سے اعتراض نہیں کریں گے کہ اس نے اپنے جو بھی آرڈر دیا گیا تھا اس کے مطابق ڈسپوزیبل گاڑیاں بنائی. خدا نے امتحان لینے کے لیے عارضی طور پر جو انسان بنایا ہے اس کے وجہ سے اس کو امپرفیکٹ خدا نہیں کہا جائے گا. ٹھیک ہے, اس اب رہ گیا دوسرا فطرت کا مسئلہ. فطرت ایک مشکل چیز ہے بلا شبہ, لیکن میں ایک بڑا دعویٰ کرنے لگا ہوں. آپ کو سائنس کا جو میتھڈ ڈیزائن کیا گیا ہے وہ کس نے کیا ہے؟ الہام ہوا ہے یا کائنات میں لکھا ہوا تھا؟ میری اور آپ کی فطرت نے کیا ہے. جتنے علوم دنیا میں انسانوں نے ایجاد کیے ہیں وہ میری اور آپ کی فطرت کی آواز, اس کا فیصلہ. جب میں بیٹھ کے کہتا ہوں ہاں یہ بات ٹھیک ہو گئی, کون فیصلہ دے رہا ہوتا ہے؟ بتا دیجیے. میری اور آپ کی فطرت. میری اور آپ کی فطرت ایک جامع چیز ہے جو بتاتی ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے, وہ یہ بتاتی ہے. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ میری تربیت اور ہوئی ہے, تو اب انسانی فطرت, انسان 5 چیزوں کا مجموعہ ہے میری رائے میں. ایک اس کی مزاج ہے, جو بھی ہوگا. مزاج سے میرا مطلب ہے کہ انٹروورٹ ہے, ایکسٹروورٹ ہے, غصے والا ہے, محبت والا ہے, نفرت والا ہے. ٹھیک ہے, یہ مزاج ہے پہلی چیز. دوسری چیز اس کی صلاحیتیں. ٹھیک ہے, صلاحیت کا مطلب ہے کہ میں آرٹسٹ بنوں گا, ایکٹر بنوں گا, یا سائنسدان بنوں گا, میتھمیٹکس میں اچھا ہوں گا. یہ صلاحیتیں. یہ 2 چیزیں میرے پاس فطری طور پر ہیں. ٹھیک ہے. تیسری چیز میری تربیت, کلچر, ماں باپ, یہ سب کچھ. چوتھی چیز میری فطرت ہے. یہ سب کی یکساں ہیں. یہ تینوں چیزیں فرق ہے, فطرت یکساں ہے. خدا کا تصور, نیکی اور بدی کا تصور, اچھی اور برے کا تصور, یہ یکساں ہے. ٹھیک ہے. 5ویں چیز میری ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن بھی مجھے تبدیل کرتی ہے. ڈاکٹر اپنی زندگی میں ڈاکٹری پڑھنے کے بعد ڈفرینٹ ہو جاتا ہے ہمارے مقابلے میں. وہ اور طرح سے بیہیو کر رہا ہوگا, اور طرح سے چیزوں کو دیکھ رہا ہوگا. یہ 5 چیزیں ہیں جس میں صرف ایک مشترک ہے, فطرت. باقی ساری چیزیں فرق ہے. اب جو میرے کلچر اور میری تعلیم ہے یہ بھی میری فطرت بن جاتی ہے, جس کو ہم فطرت ثانیہ کہتے ہیں, سیکنڈری نیچر کہہ لیجئے. تو یہ جو فطرت ثانیہ ہوتی ہے یہ تبدیل بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ بھی ہوتی ہے. مثلا میرے لیے کوئی اپنے کلچر کے لحاظ سے مختلف چیز کرنا آسان نہیں ہوگا, اور ایک انگریز کے لیے اپنے کلچر تہذیب کے لحاظ سے کچھ مختلف کام کرنا آسان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ میری فطرت بن گئی ہوئی ہے, میری تہذیب. تو مثلا میں اپنے والدین کا احترام کرتا ہوں, میں اپنے والد کا نام نہیں لے سکتا, یعنی ان کو ابا جان کہنے کے بجائے کہ شہباز خان صاحب بات سنیے, نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ کیونکہ میری تہذیب نے, میری فطرت یہی بنا دی ہے کہ میں والدین کا نام نہیں لیتے ان کے سامنے. بعد میں تعارف کرانا ہو کسی کو تو لے سکتے ہیں. تو یہ جو میری تہذیب نے میری فطرت ثانیہ بنائی ہے یہ بھی فطرت ہوتی ہے. لیکن جو اصل فطرت ہے اس کو ہم پورے انسانوں میں دیکھ سکتے ہیں, اور جو سیکھی ہوئی فطرت ہے یہ علاقے میں فرق ہو گئی. مثلا اب ایک مثال سے دیکھیے, کھانا اور پینا یہ ہم سب کی فطرت ہے, تمام انسانوں کی. وہ امریکہ, آسٹریلیا, کینیڈا سے لے کر ادھر آسٹریلیا تک آپ کو ہر جگہ کھانے والے انسان ملیں گے. لیکن جو ڈشز ہیں, کہیں پیزا بن رہا ہے, کہیں آلو گوشت پک رہا ہے, کہیں کچھ, یہ میں نے سیکھی ہوئی چیز. تو میں اب بعض ڈشز جو دوسری قوموں کی ہوتا کھا ہی نہ سکوں, پہلا نوالا کھا کے کوئی نہیں, مجھے اچھی لگ رہی. ٹھیک ہے.
تو یہ کیوں ہوا کہ میری فطرت ثانیہ یہاں کے کھانوں نے بنائی ہوئی ہے، لیکن کھانا میری فطرت ہے، وہ میں تھرو آؤٹ انسانیت کھا رہا، وہ آسٹریلیا سے لے کر امریکہ تک کھا رہا، تو یہ میری فطرت. ایسا ہی سچ اچھا ہے، یہ میری فطرت ہے، لیکن سچ بولنے میں انحرافات طریقے وہ میرے کلچر میں سکھا دیے ہوئے. ٹھیک ہے، تو لیکن سچ کا اچھا ہونا یہ تمام انسانوں کو آسٹریلیا سے لے کر امریکہ تک سب لوگ کہتے ہیں ہاں سچ اچھا ہے، یہ میری فطرت ہے. ایسا ہی یہ گلاس میں آؤں تو وہاں پڑا ہوا اس ٹیبل پر اور مجھے آپ کہیں یہ خود ہی چلا گیا ہے، نہیں مانوں گا میں، یہ میری فطرت کے خلاف، وہ جو انیٹ فطرت اس کے خلاف. لیکن بلی یہاں بیٹھی، میں بٹھا کر گیا تھا، وہ وہاں چلے گی، آپ کہیں یہ خود ہی چلی گئی ہے، میں مان سکتا ہوں. تو اینیمیٹ اور ان اینیمیٹ چیزوں کے اندر میں فرق کرتا ہوں، فطری طور پر کرتا ہوں. تو یہ جو فطرت ہے یہ الگ سے اس کی نشانی ایک ہی ہے کہ تمام انسانوں میں یکساں ہے، تمام انسان. تو اب میں اس کو آگے بڑھاتا ہوں بات کو. سچ اگر فطرت میں نہ ہوتا تو دنیا میں کوئی انسانوں کا گروپ ایسا ہونا چاہیے تھا جو جھوٹ کو اچھا کہتا. جس طرح آلو گوشت کو اچھا کہنے والے یہاں پائے جاتے ہیں، پیزا کو اچھا کہنے والے خیر اب یہاں بھی پائے جاتے ہیں لیکن کہیں اور بھی پائے جاتے ہیں. تو یہ فطرت کا اور فطرت ثانیہ کا فرق ہوتا ہے. تو فطرت ہمارے پاس موجود ہے پوری انسانیت کے اندر. تو اس میں خدا کا تصور سائنس کے پڑھانے سے پہلے تمام انسانوں میں پایا جاتا تھا. آپ آسٹریلیا سے لے کر امریکہ تک چلے جائیں، ہر جگہ خدا کو ماننے والے ملیں گے. اور میں بتاؤں گا آپ کو کہ جو خدا کا صفات والا تصور ہے وہ فطرت ثانیہ ہے. پہلی فطرت صرف اتنی ہے جو سارے انسانوں میں پائی جاتی ہے کہ خدا ہے، بس یہ چیز موجود ہے تمام انسانوں کے ہاں. اور یہ جو انکار کر رہے ہیں وہ بھی مسلسل اس جد و جہد میں ہیں کہ خدا ہے کہ نہیں ہے، خدا ہے کہ نہیں. وگرنہ ایتھیسٹ کو کوئی تقریر نہیں کرنی چاہیے. آپ اسٹیفن ہاکنگ کی گرینڈ ڈیزائن والی کتاب پڑھ لیں، وہ خدا کے ساتھ جان چھڑا ہی نہیں پا رہا. کیوں؟ کیونکہ یہ اتنا بڑا سوال ہے کہ فطرت اس سے گریزہ نہیں ہو سکتی. آپ ہر ایتھیسٹ کو پڑھ لیں، وہ کیوں کتابیں لکھ رہا ہے خدا کا انکار کرنے کے لیے؟ فراموش کر دیں، نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اس کی فطرت کی آواز ہے جس کو دبانے کے لیے بہت زور لگانا پڑتا ہے. ہم ہزاروں لاکھوں سالوں سے خدا کو مان رہے ہیں، کبھی زور ہی نہیں لگایا تھا. اب ہمیں منوانے کے لیے زور لگانا پڑ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ انکار کر دیا گیا. اور میں آپ کو یقین دلاؤں، میں آپ کا انکار کر دوں تو آپ مجھے منوا نہیں سکتے کہ یہاں صدام حسین موجود نہیں ہے، ان کا نام صدام ہے، یہ نہ سمجھے کو صدام موجود نہیں ہے. میں کہہ دیتا ہوں، آپ مجھے ثابت کر کے دکھائیے. یہ ہیولا ہے، کاموفلاج کیا گیا، یہ گھر میں بیٹھے ہوئے یہاں نظر آ رہے ہیں، منوا لیجیے مجھے. تو ثابت شدہ حقیقتوں کا انکار کیا انسانوں نے. ایسے فلسفی موجود رہے ہیں جو کائنات کو نہیں مانتے، موجود ہے. تو ہم کیا کریں گے پھر؟ تو ایک دائرہ وہ ہوتا ہے جہاں پہ حقیقتوں کا انکار کر دیا جاتا ہے، وہ ایک الگ دائرہ ہے، اس میں کوئی بھی کر سکتا ہے. وہ ہم فطرت نہیں، کچھ اور چیز کیا ہی ہوتی ہے، وہ کسی وقت الگ کمرے میں بتا دوں گا آپ کو. اچھا سر، یہ جھوٹ کو تو آپ نے کہا کوئی برا نہیں سمجھتا، لیکن میں نے تو بڑے چھوٹی عمر میں پڑھا تھا سیلفشنیس از کی ٹو سکسیس. سیلفشنیس کو تو سارے ہی اچھا سمجھتے. کسی اور نے پڑھا ہے ایسا؟ آپ نے کسی جگہ پڑھ لیا، کسی مصنف نے لکھ دیا؟ کیونکہ ویسٹ میں ایسے مصنفین پیدا ہوئے جنہوں نے یہ کہا. سر میرے کالج میں میرے اساتذہ کہتے تھے سیلفشنیس از کی ٹو سکسیس، ڈونٹ ڈیلیور یور نوٹس ٹو دا یور فیلوز. زبردست بات کہی انہوں نے، لیکن یہ اس لیے کہی کہ آپ کو ایک مضمون میں پڑھایا یہ جا رہا ہے کہ آپ نے کامیابی کیسے حاصل کرنی ہے، اس لیے بتا دیا. وگرنہ سیلفشنیس کو سارے برا کہتے ہیں. یہاں ہاتھ کھڑا کروا لیں.